Hello traders, Assalamu alaikum, and hello traders from different part of the world. I'm back here, another educational webinar through OctaFX. Thanks OctaFX giving me the opportunities to come back again with the another educational webinars, guys. Just give me one sec. Alright guys, so again as just to let you know کہ یہ OctaFX جو ہے یہ ویبینار پیورلی فار ایجوکیشنل کے پرپس پہ آرگنائز کر رہا ہے اور آئی ہوپ گائز آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو میرے پریویس ویبینار سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوئے ہوں گے اینڈ thank you so much for all the users who gave me a very good positive feedback and thanks a lot. And I feel glad that آپ نے کچھ سیکھا ہے اور بہت سارے ٹریڈرز نے میرے کو کہا ہے کہ they have improved their trading skill. That's very good, alhamdulillah. So again آج پھر ہم جو ہے اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے. Probably this is going to be my last month of this webinar. Not this month, I think probably the next week is going to be my last webinar of the month. اینڈ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس ویبینار میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور آپ کی ہیلپ کر سکوں. دی آبجیکٹیو آف دس ویبینار از اے لائیو ٹریڈنگ. یس بیسیکلی ہم لائیو مارکیٹ کو انالائز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ مارکیٹ وہ اپرچونیٹیز کب ڈیولپ کرتی ہے موونگ فارورڈ, ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں گے. سو میں انالائز کروں گا ہائی ٹائم فریم, تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے little bit fundamental and technical opportunities and some sort of like intraday opportunities کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویبینار میں. alright, so let's begin the show. سب سے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشن, جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ پیورلی ایجوکیشنل پرپس پہ یہ ویبینار آرگنائز کیا گیا ہے. میرا اور مائی سیلف جو ہے آئی ڈونٹ کہ کہتے ہیں میں کوئی انڈیویجول انویسٹرس کے کوئی فنڈز مینیج نہیں کرتا ہوں. جسٹ ٹو لیٹ یو نو, اگر میرے نام سے کوئی آپ سے پیسے لینا چاہتا ہے تو پلیز آپ مجھ سے میری ویب سائٹ ashrafnoor.com سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور OctaFX کی ٹیم ممبر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دا سیم. OctaFX بار بار یہ بتاتی ہے کہ دے ڈونٹ مینیج اینی انڈیویجول فنڈس. وہ کسی انڈیویجول فنڈس کو مینیج نہیں کرتے. دے آر پیورلی ریٹیل بروکر. سو اگر ہمارے نام سے کوئی آپ سے کچھ بھی پیسہ لینا چاہ رہا ہے اور کوئی سروس آفر کرنا چاہ رہا ہے, پلیز کانٹیکٹ کریں ہماری سپورٹ ٹیم سے. میرا کسی بھی بروکر کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. میں پیورلی ایجوکیشن پرپز کی بیس پہ OctaFX کے ساتھ یہ ایجوکیشنل ویبینار آرگنائز کر رہا ہوں. آئی ایم اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اینڈ ٹریڈر. آئی رن مائی اون کمپنی. جسٹ ٹو لیٹ یو نو گائز. سو جسٹ بی کیئرفل ود دا اسکیمرز, رائٹ. ڈونٹ ویسٹ یور منی. پراپر طریقے سے آپ سیکھیں. OctaFX نے ماشاء اللہ اتنے اچھے ایجوکیشنل جو ہے انسٹرکٹرز کو جو ہے نا انگیج کیا ہے. بڑا بہترین قسم کا مٹیریل پرووائڈ کیا ہے. اس مٹیریل کو جو یوٹیلائز کریں, انگیج کریں اور OctaFX کے ساتھ جو ہے نا منیمم اکاؤنٹ سے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. دس از دا بیسٹ way to practice with a little money with the OctaFX. So I hope you understand what I'm trying to say. Let's move on to the financial world. As always, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے I forgot جو ہے آپ چیٹ باکس میں یہ لکھ دیں آپ کہاں سے ہیں, تاکہ جو ہے نا OctaFX کو یہ ویبینار آرگنائز کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر کانٹیکٹ مٹیریل ابھی آپ کے لیے لے سکیں. آپ کوشچنس پوچھتے رہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے آنسرس کو بھی, آپ کے کوشچنس کو بھی جو انگیج کروں اور جواب دوں. ایز آلویز سب سے پہلا کام جب بھی ہم ٹریڈنگ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم جو دیکھتے ہیں وہ فنڈامنٹل نیوز دیکھتے ہیں. ریزن کہ وائی فنڈامنٹل از اے ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ فنڈامنٹل ہی ہم کو تھوڑا سا آئیڈیا ہم کو دیتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی ڈائریکشنز کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیا ہو سکتی ہے, کیا پروبیبلٹی ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا ہم جو ہے نا ایک تھوڑا سا ایسیس کرتے ہیں مارکیٹ کو فنڈامنٹلی, اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے پھر ہم ٹیکنیکل کا سہارا لیتے ہیں. موسٹلی جو ٹریڈرز جو ہیں وہ 100% ٹیکنیکل کو فالو کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایز لانگ ایز اٹ ورکس فار یو that's perfectly fine, but especially میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کو فنڈامنٹل کا بھی پتہ ہونا چاہیے, نو ہاؤ پتہ ہونا چاہیے, اور پھر انٹری اینڈ ایگزٹ کے لیے آپ ٹیکنیکل کو فالو کریں گے تو آپ بہتر طریقے کے ساتھ
ٹریڈ کر سکیں گے. دس از واٹ ایگزیکٹلی موسٹلی پروفیشنل اینڈ سکسیزفل ٹریڈر ڈو اٹ. اوکے سو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم ایز اے ریٹیل ٹریڈر کے لیے جو بہترین سورس ہے وہ فورکس فیکٹری ہے. فورکس فیکٹری میں ہم دیکھتے ہیں کون سی نیوز آ رہی ہیں اور ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اس نیوز کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور اینالسٹ جو اور اس جو ہے کہ کہتے ہیں اینالسٹ کیا جو فورکاسٹ کیا کر رہے ہیں, اور جب ایکچوئل ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. سو فورکس فیکٹری میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ جو لو امپیکٹ نیوز ہیں اس کو میں نے جو ہے وہ نکال دیا ہے, صرف میڈیم امپیکٹ نیوز اور ہائی امپیکٹ نیوز کو رکھا ہے. کیونکہ آج لنڈن میں بینک ہالیڈے ہے, اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو مدر کوئین پاسڈ ہوئے, اینڈ ٹوڈے ہر لاسٹ day on this universe is, you know, is funeral things going on. آپ سے پہلے بھی میں funeral ہی اٹینڈ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا آن لائن, اور بینک ہالیڈے, and that's why technically I haven't traded, but میرے analyst نے ماشاءاللہ they have done very good job today. So today was a bank holiday, so overall market was quiet. London morning session میں quiet تھا, نیو یارک سیشن میں تھوڑی سی ولیٹیلیٹی تھی, وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بھی بتاؤں گا. سو ناؤ اپ کمنگ ڈیز میں دس ویک از ویری ویری امپورٹنٹ. ریزن وائی ایم سیئنگ اٹ, کیونکہ جب میں ڈیٹا کو دیکھتا ہوں, یہ دیکھا ہاؤ مینی ریڈ لائنس یو کین سی ہے, دیر از اے لاٹ آف ڈیٹا از کمنگ. اوور آل اکانومی کی سچویشن تھوڑی سی جو ہے نا گمبھیر ہے. اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. سچویشن جو چل رہی ہے, یوکرین وار, رشیا سے ریلیٹڈ اینڈ سم تھنگ ریلیٹڈ نیوز چل رہی ہے, آئل سے چل رہی ہے, پھر ورلڈ آرڈر یو نو ٹرائنگ ٹو بیسیکلی ڈالرس کی جو سچویشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, دے ٹرائنگ ٹو ڈو ٹرانزیکشنز ان آئل ان ڈفرینٹ کرنسیز, دیٹس وہ بھی ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے جو ہے نا ڈالر پہ. سو بی کیئرفل, دس از ویری ٹف سچویشن, بٹ بینگ ایز اے ٹریڈر ہمیں ہر سچویشن میں اپورچونیٹیز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور اس کو اویل کرنا ہوتا ہے, تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور ایسی سچویشن میں جب ہائیلی ولیٹائل مارکیٹ ہو, سو ہم ایڈوائس یہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے رسک کو تھوڑا سا جو ہے نا ٹائٹ کر لیں, کیونکہ اٹس اے ویری ہائیلی ولیٹائل سچویشن. ایسی سچویشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ, سو اگین لیٹس منڈے واز کوائٹ ڈے. ٹیوزڈے ہمارے پاس جو ہے monetary policy, again it's a very important for the kiwi dollar, Aussie dollar pair میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا انکریز ہوا, اگر سچویشن اچھی ہوئی, تو we might going to see some little bit push on to Aussie dollar. پھر اس کے بعد CAD CPI ہے کل شام 5:30 بجے, یہ پاکستان ٹائم ہے, تو فورکاسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے ایز کمپیئر ٹو دس ون. ول سی کہ ڈیٹا کیسے ریلیز ہوتا ہے. اگر ڈیٹا پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے, تو دین وی گوئنگ ٹو سی دا سچویشن ان CAD, اسپیشلی ان ڈالر CAD, اور اس کی بیس پہ پھر ہم اپورچونیٹیز کو اویل کریں گے. وی گوئنگ ٹو سی دا ٹیکنیکل لیولس, اور پھر اس کو الائن کریں گے فنڈامنٹل کے ساتھ. لیٹس سی ہاؤ دیٹس گونا ورک. پھر اس کے بعد میڈیم امپیکٹ نیوز ہیں CAD کے لیے, دیٹ موسٹ آف دیم آر مور اور لیس از دا سیم, بٹ دس ون از پازیٹیو, سو ول سی. اینڈ دین پھر وینسڈے quite high impact news, that's very important. FOMC statement, economic projections, and federal fund rates, that basically is showing positive gesture, and we'll see the actual data, and I'm expecting this information will make impact to the dollar. We'll see. اب ہم چارٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ ڈالر کی کیا سچویشن ہے اور کیا پاسبلٹی بنتی ہیں. پھر جب یہ ڈیٹا کے قریب جب نیوز ریلیز ہوگا, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے. رائٹ, سو اٹس ویری امپورٹنٹ. اس وقت جو بھی ہم انالیسس کرنا الگ بات ہے, اور انالیسس کو ٹریڈ کرنا, دیٹس اندر پارٹ آف دا گیم. سو ول سی ہے. پھر تھرسڈے کو اگین ہمارے پاس ین, آپ نے دیکھا ریسنٹلی ین واز ویری ویک, آل دا پیئر اگینسٹ ین واز بولش. سو دس از اگین مانیٹری پالیسی, اینڈ اندر ویری امپورٹنٹ دس ون, BOG پریس کانفرنس. سو ول سی کہ یہ ڈیٹا جب انفارمیشن ریلیز ہوگی, how that's going to make impact to the yen pair, right? All the yen pair. So far we have seen very strong, dollar yen was still very bullish. So that's going to be on Thursday ko jab ye data release hoga, we'll see how that's going to make impact. Phir uske baad Swiss franc, again that's very important data for the Swiss franc. Agar monetary policy
policy rate again they have increased it, and let's see اگر ہم دیکھیں گے کہ سوئس فرینک ڈیٹا اگر پازیٹیو آتا ہے then ڈالر سوئس فرینک probably we're gonna see is gonna fall, but we'll see. اس سے پہلے ڈالر ہوگا تو یہ ڈالر کو سچویشن دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم ین اینڈ سوئس فرینک, پھر ایون ہمارے پاس جو ہے کیبل بھی ہے پاؤنڈ ڈالر on Thursday کو, and that's again monetary policy or rates, that's again they have mentioned a positive gesture, we'll see, because there's things going on, inflation, recession, and plus that they are keep increasing the rates, interest rate, and because basically that's why sort of like a confusion, but we'll see how that data is going to kaise ye data kaise impact karta hai. So Wednesday, Thursday is a quite high impact news. Even Friday bhi hamare paas jo hai bank holiday Japan, and where we have a euro high impact news, and even we have a PMI for the pound that was expected good. This one is not good, but this one we'll see how that's going to make impact. پھر شام کو بھی ہمارے پاس سروسز پی ایم آئی ہے اس کے لیے ڈالر کے لیے نیو یارک سیشن, پھر رات کو ہے فیڈ چیئر اسپیچ. سو رائٹ, سو دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہفتے میں کوائٹ ہائی امپیکٹ نیوز ہے. سو جسٹ بی کیئرفل. اگین ٹریڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے یہ ٹائمنگ نوٹ کرنا, بہت ضروری ہے. ہمیشہ جب بھی آپ ٹریڈنگ سیشن آپ سٹارٹ کرتے ہو تو سب سے پہلے ایک نظر فورکس فیکٹری میں ضرور دیکھ لیا کرو. اٹس اے ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. دیٹس ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. اوکے رائٹ, سو لیٹس موو ان ٹو دی ریئل ورلڈ ٹیکنیکل انالیسز. لیٹس سی واٹس ہیپننگ ہیئر. اوکے, سو ڈالر انڈیکس, ہم کیوں ڈالر انڈیکس دیکھتے ہیں؟ ڈالر انڈیکس از کوائٹ ہائی امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے باقی جو کرنسی, ڈالر از بیسیکلی مین ڈومینیٹڈ currency pair in the forex, so that's what we are. ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈالر کس ڈائریکشن میں ہے, تو اس کی بیس پہ ہم جو ہے نا باقی پیئرس کو لیتے ہیں. سو ایز یو کین سی ہے پریویسلی ہمارے پاس یہ ایک رائزنگ ویج تھا جو کہ شارٹ اپرچونیٹی بنی تھی. اس کے بعد ابھی ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انالیسز ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کیا اپرچونیٹیز, کیونکہ دیکھیں جو بگ موو ہے وہ ساری ڈپینڈ کرتی ہے آپ کا ڈیٹا کیسا ریلیز ہوتا ہے. تو جب تک ڈیٹا ریلیز نہیں ہوتا تو ہم جو پرائس ایکشن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس لیول کو رسپیکٹ کر رہی ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ ایک امپلسو موو ہوئی ہے, وہ صرف لائک یہ کریکشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور سو ٹیکنیکلی آئی ووڈ سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک مارکیٹ ان لیولز کو بریک نہیں کرتی ہے جو کہ یہ رسپیکٹ کر رہی ہے, یہ دو ایریاز ہیں, ان دو ایریاز سے جب تک مارکیٹ باہر نہیں نکلتی ہے آئی ڈونٹ سی اینی کلیئر ڈائریکشن. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ آج منڈے ہے تو ٹیوزڈے کو دیکھیں ہمارے پاس کوئی ہائی امپیکٹ نیوز ہے ڈالر کی, اس طرح ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. فی الحال کوئی نہیں ہے, وینسڈے کو ہے. سو دیر از اسٹل پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وینسڈے تک مارکیٹ شاید اسی زون میں رہے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ اگر ڈیٹا جب ریلیز ہوگا ڈالر کا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈالر انڈیکس کی ڈائریکشن کیا ہے. مور لائکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب تک مارکیٹ ایک دا فورس بریک آؤٹ کر دیتی ہے, ایز لانگ ایز دا مارکیٹ اسٹے بلو دس ون دیر از اسٹل پاسبلٹی آف شارٹ ٹریڈ ہے. بٹ اگین ڈیٹا کچھ بھی ریلیز ہو سکتا ہے. اب ڈیٹے کی نوعیت کو سمجھے نا. اب یہاں پہ اب دیکھیں FOMC اسٹیٹمنٹ ہے, اکنامک پروجیکشن ہے, سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہمارے پاس پریس کانفرنس بھی ہے, ٹھیک ہے, اسی آدھے گھنٹے کے بعد. سو پریس کانفرنس کے دوران اور کوشش کیجیے گا کہ ہائی امپیکٹ نیوز کے دوران آپ ٹریڈ اوائڈ کریں. ٹیکنگ اے ٹریڈ اٹس اے ویری رسکی, بیکاز سم ٹائم میں نے دیکھا موسٹلی جو ٹریڈرز جو ٹریپ ہو جاتے ہیں وہ نیوز میں, ٹھیک ہے نا. سم ٹائم مارکیٹ میں ایک چیز اور بھی جو ٹریڈنگ میں وہ بھی ہے کہ آپ کو پیشنٹ کے ساتھ ساتھ یہ لیٹ اٹ گو, بعض ٹریڈس کو آپ جانے دیتے ہو, کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. اگر نیوز کے دوران کم سے کم 10-15 منٹ پہلے آپ تھوڑا سا اوائڈ کرو, اور 10-15 منٹ پہلے نیوز کے بعد لیٹ دا مارکیٹ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے, پھر اس کے بعد جب ایک ڈائریکشن کلیئر ہو جائے پھر اس کی بیس پہ آپ ٹریڈ کریں. اب پاسبلٹیز کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مارکیٹ اگر اس کو بریک کرتی ہے تو ہم کیسے ٹریڈ اٹھائیں گے.
سو ٹیکنیکلی یہاں تک اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے دین ہم کیا کریں گے پھر، از گن بی ہیوج ڈراپ. اور ڈالر کی سچویشن یہ کہ جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ٹیکنیکلی، جیسے کہ میں نے اسٹڈی کر رہا ہوں، بہت سے اینالسٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر از گوئنگ ٹو ڈراپ ویری بیڈلی اگر سچویشن تھوڑی سی جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے کہ دے آر رشیا جو ہے وہ دے آر سیلنگ دیئر oil to Asian center پہ not in dollar in their own currencies, and Saudi جو oil companies and they are trying to do something different. So that's basically they are trying to do something different transaction apart from with the dollar. If that sort of situation, and oil جو ہے is the main source of energy right now, but it is going to be جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں از ڈفرنٹ، دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ڈفرنٹ سورس آف انرجی، رائٹ. سو سون اور لیٹر دی ڈومینیشن آف دی آئل ایز اے انرجی جو ہے از گوئنگ ٹو بی سلولی از گنا فیڈ ڈاؤن، اینڈ دیٹس گنا جو ہے وہ جو ہے امپیکٹ کرے گا ڈالر آئل پہ، اور ایونچولی از گنا امپیکٹ کرے گا ڈالر پہ. تو دیٹس واٹ ایگزیکٹلی I'm going through reading it. سو پاسبلٹیز کیا ہیں نیوز کے دوران؟ یہ پاسبلٹی ہو سکتا ہے ون مور پاسبلٹی کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے اس پریویس ہائی کو اگر بریک کرتی ہے اور مارکیٹ اس کو بریک کر کے مینٹین نہیں کرتی اور فالس بریک آؤٹ کرتی ہے، دین I'm expecting a huge drop guys for dollar. That's another possibility. یہ تب نیوز کے بارے میں، نیوز کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اگر لیٹس سے کہ مارکیٹ نیوز سے پہلے ہی اس کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین پاسبلٹی depends on the data, then possibility of a short trade ہے. Again اگر مارکیٹ اس نیوز سے پہلے ہی اس کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے then I'm expecting a long trade ہے, and then this would be the first target. So these are the possibilities, depend on the news, and I'm not gonna go intradays پہ میں نہیں جاتا ہوں، میں یورو USD rest of the pairs پہ ہم intraday پہ جائیں گے or trying to find out the opportunities. Okay, so let's move into the Euro USD. Euro USD is a price is still جو ہے consolidation. اگر آپ نے میرے ڈیلی لائیو انالیسز دیکھتے ہوں میرے یوٹیوب چینل میں، وہاں پہ ایک میں نے جو چیز بتائی تھی کہ we are still looking this breakout. ہم ابھی تک مارکیٹ اس لیول کو ابھی اس ٹرائنگل پیٹرن کو بریک نہیں کر پائی ہے، ٹھیک ہے نا. سو وی آر لوکنگ دس بریک آؤٹ. اگر مارکیٹ اس لیول کو بریک کرتی ہے، یہ 4 آور کی بات ہے، تو اگر مارکیٹ اگر دیکھا جائے نا، یہاں پہ مارکیٹ نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ بریک کرنے کے بعد مارکیٹ اس کو رسپیکٹ کر رہی ہے. اب یہ جو ہے کب تک کنسلیڈیشن رہے گی، وی ڈونٹ نو اٹ. تو اگین پھر ہم ٹیوزڈے کو دیکھتے ہیں کوئی نیوز ہے یورو کی، کوئی نیوز نہیں، بٹ ECB پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہے رات 10 بجے. سو ول سی کہ ہاؤ دیٹس گوئنگ ٹو میک، یہ کیا امپیکٹ کرتی ہے نیوز، کیا امپیکٹ کرتی ہے یورو پہ اوور آل. وینسڈے کو ہمارے پاس ہے ہائی امپیکٹ نیوز اگین. سو دیٹس اگین پاسبلٹی ہے، کیونکہ لاسٹ ویک سے آپ دیکھیں کہ یہ کنسولیڈیشن ہے کافی حد تک رہی ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ اس کنسولیڈیشنز کو بریک آؤٹ کرے گی، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اپورچونیٹیز آئیں گی انٹرا ڈے میں. اوکے سو ہاں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انٹری اینڈ ایگزٹ شارٹر ٹائم فریم میں، بٹ لیٹ می کلیئر ایٹ لیسٹ 3 پیئر مجھے کلیئر کرنے دیں، اس کے بعد پھر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر ایک ہی کوشچن پلیز بار بار مت پوچھیں. I'm gonna scroll down، میں اوپر scroll کر کے آپ کے کوشچنس کو کوشش کروں گا زیادہ زیادہ کوشچنس کا جواب دوں. اگر آپ بار بار ایک کوشچن کریں گے، ٹرسٹ می، میں آنسر نہیں دوں گا، کیونکہ بیکاز دا تھنگ از یو آر آپ وہ اسپیم کریٹ کر رہے ہو. alright so let's یہ ہم اپورچونیٹیز کو پچھلے 2 ہفتوں سے، پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار let the market this break out. So we had a consolidation. اس کے علاوہ بھی مارکیٹ جب کنسلیڈیشن ڈیولپ کرتی ہے تو کنسلیڈیشن ایک آلسو سائن ہے اپورچونیٹیز کا ان دی فیوچر میں، کہاں پہ اپورچونیٹیز ڈیولپ کرے گی. ایک ہائی ٹائم فریم کی گیم کیا ہے کہ لیٹس سے اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین پاسبلٹی ہے ہم پل بیکس اٹھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے پھر پل بیک، چونکہ یورو آلریڈی از وے ڈاؤن. سو دیر از اسٹل پاسبلٹی، ہو سکتا ہے
کہ نیوز کے دوران آپ دیکھیں گے جب وینسڈے کو نیوز ہے FOMC اسٹیٹمنٹ، دیر از اے پاسبلٹی کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے ون موئر ایک اور بگ پش بنائے اور یہاں پہ سب کو کلین بولڈ کر کے اس کے بعد ہو سکتا ہے ریورس ہو. تو یہ دیز آر دی پاسبلٹیز ہیں. اگین ایز اے بینگ اے پروفیشنل ٹریڈر ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس اپرچونیٹیز کو، بگ اپرچونیٹیز کو، ٹھیک ہے نا. سو بینگ این انٹراڈے ہم آلسو یہاں سے بھی اپرچونیٹیز کو ہم اویل کر رہے ہوتے ہیں شورٹ ٹائم فریم میں. وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہی سیم ایگزیکٹلی ہائی ٹائم فریم والی جو ہمارا پرائس سیکشن کا جو اسٹائل ہے وہ تو ایگزیکٹلی دا سیم ہے. ہائی ٹائم فریم میں ہائی اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، لیس نوائز. شارٹر ٹائم فریم میں لیس اپرچونیٹیز، ہائی بگ نوائز. تو یہ چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے. سو اگر 15 منٹس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ٹریڈرز نے ابھی ریسنٹلی یہ ٹریڈ یہاں سے لانگ اٹھائی ہے. وہی پرائس ایکشن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے یہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا. اب ہم ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. یہ سیمیٹری ٹرائنگل پیٹرن، یہ بریک آؤٹ ہوا، یہ ٹریڈ اٹھائی. اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیوں کہ جب بھی مارکیٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی مارکیٹ ایک ڈیولپ کرتی ہے ہائی اور بریک کرنے کے بعد مارکیٹ اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہے. تو دیٹس واٹ ایگزیکٹلی اپرچونیٹیز تھی. اور تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے ٹریڈرز کو بولا بھیا اب کیونکہ آج مارکیٹ سلو ہے، ہم نے کہا بھائی کنسیڈر بینکنگ سم پپس. اب وہی جرنی ہے کہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، اب مارکیٹ نے اس کو بریک کیا. اب ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ یہاں پر اگر اس کو بریک کرتی ہے ایک اور اپرچونیٹیز بنتی ہے. اب یہ انٹرا ڈے میں جس میں 15-20 پپس ایزیلی آپ اسکریپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب مارکیٹ یہاں پہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہاں پہ بھی لانگ ہو سکتی ہے. بٹ اوور آل جو سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارکیٹ از ان بگ کنسولیڈیشن ود ان 15 minutes is better as compared to the 5 minute, depends on you. but ابھی ہمارے پاس جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ سچویشن ہے کہ مارکیٹ نے یہ بریک کیا، ٹھیک ہے، اور بریک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اپرچونیٹیز تھی جو کہ ہم نے اویل کیے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. 1 گھنٹہ پہلے ہی ہم نے ٹریڈرز کو یہ انالیسس کر کے دکھایا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. ہم نے ٹریڈرز کو کہا کہ بھیا دیکھو یہ بن گیا، تو اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے دین شارٹ، ادروائز یہاں سے لانگ بنتی ہے. یہ بریک آؤٹ ہوتا ہے. جیسے یہ بریک آؤٹ ہوا، جیسی مارکیٹ ہٹ ہوئی، ہم نے ٹریڈرز کو بولا بھیا اب ٹائم ہے بینک کرو پروفٹ تھوڑے بہت ہے اور چھٹی کرو، کیونکہ ابھی مارکیٹ سلو ہو گیا. اور وہی چیز اگر آپ دیکھیں یہاں پہ پریٹی اسٹریٹ فارورڈ، مارکیٹ نے بریک کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا. اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں یہ ایک سیمیٹری ٹرائنگل پیٹرن بن رہا ہے. تو یہی چیز اگر آپ 4 آور میں دیکھیں یہی ایک چیز ہے. 4 آور میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پپس مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹے ٹائم فریم میں اس طرح ہم ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں. آئی ہوپ آئی آنسر دا کوشچن. کون بھائی صاحب پوچھ رہے تھے یہ فوریکس لرننگ ہائی ٹائم فریم سے لو ٹائم فریم میں ایگزٹ کیسے ٹیکنیکل. اوکے، ایگزٹ جو ہے شارٹر ٹائم فریم میں اگر ہم جاتے ہیں 15 منٹس میں، اب ایگزٹ کی ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس ٹائم ٹریڈ کر رہے ہو. اب جیسے ہمارے ٹریڈرز آئے تھے، میں نے کہا بھیا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اگر کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہیں ٹھیک ہے لے لو، نہیں تو بس چھٹی، ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پر اب ہمارے پاس یہ ایک ٹریڈ بن رہی، جیسے یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک انٹری بنی. ہم نے کہا بھیا یہ ہے مارکیٹ نے اس کو بریک کیا. اس کے بعد جب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بولش انگلفنگ کینڈل بن گئی، مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، یہ لانگ ٹریڈ بن گئی، ٹھیک ہے. اب یہ کہاں تک جاتی ہے؟ ٹارگٹ تو ٹیکنیکلی یہاں تک ہونا چاہیے، مگر پھر ہم تھوڑا سا مارکیٹ کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھیا یہ بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ یہ بھی رسپیکٹ دے کہ مارکیٹ نے یہاں پہ کیا فرسٹ، یہاں پہ بھی کیا، ٹھیک ہے. اگر یہاں سے لانگ ٹریڈ اٹھائی ہے تو ہم ٹریڈرز کو کہتے ہیں کہ بھیا جب تک مارکیٹ اس سے اوپر ہے آپ ہولڈ کر کے رکھو یا بریک ایون پہ لگا دو، ٹھیک ہے نا. یہاں سے پاسبلٹی ہے کہ ایک اور پول بیک بھی بن سکتا ہے. اگر یہاں سے پول بیک نہیں بنتا تو آپ جو ہے یہاں سے مارکیٹ کو ایگزٹ کر لو، ٹھیک ہے. سو دس از واٹ ایگزیکٹلی ہم دس از واٹ ایگزیکٹلی. مگر جو ٹریڈنگ کا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وولٹیلیٹی مارکیٹ میں ہونا چاہیے. جب تک مارکیٹ میں حرکت نہیں ہوگی زیادہ تر تو اٹس گonna بی ویری چیلنجنگ. سو دس از واٹ ایگزیکٹلی وی ٹرین ان. اوکے، سو لیٹس سی اگر آگے اپرچونیٹیز آتی ہیں میں پھر ڈسکرائب کرتا ہوں. پر ٹیکنیکلی بڑی پکچرز یہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا.
ہائی ٹائم فریم میں جب بھی مارکیٹ کسی میجر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں لگتی ہے تو آپ شارٹر ٹائم فریم میں اس کی اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں، جو کہ میں ہمیشہ اپنے پچھلے سارے ویبینارز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک لیٹس سے کہ 4 آور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹس سے کہ میں جو ہے یہاں پہ ایک اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے چکر میں شارٹ دیکھے یہاں پہ مارکیٹ، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ میں 15 منٹس میں آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن بن رہی ہے، پرائس ایکشن آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں. اب ایسی سچویشن میں جب آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ آپ کے پاس یہ ایک کینڈل سٹک ہے انسائڈ کینڈل پیٹرن، یہ بھی ایک شارٹ اپرچونیٹی ملتی ہے. جب دوسری بار مارکیٹ اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے دیٹس آلسو ویری گڈ اپرچونیٹیز. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مارکیٹ نے ایک سورٹ آف لائک ڈبل ٹاپ ڈیولپ کیا ہے، پھر ہم اینالائز کرتے ہیں اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اس لیول کو تو شارٹ ٹریڈ بنتی ہے. اب شارٹر ٹائم فریم میں بڑے ٹائم فریم پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں یہاں سے میجر ریزسٹنس لیول پہ شارٹ جانا چاہتا ہوں. شارٹر ٹائم فریم میں ہم اس قسم کے پرائس ایکشن انالیسس کو اویل کرتے ہیں. اگر مارکیٹ ڈیولپ کرتی ہے دین وی ٹیک اٹ. سو لیٹس 4 آور میں کہ میں یہاں سے شارٹ جانا چاہتا ہوں، پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہوگی اس جگہ سے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر 15 منٹس میں جا کے ہم اس طرح چیزوں کو اویل کرتے ہیں. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 15 منٹس رکھتے ہو یا 5 منٹس رکھتے ہو، بات تو ایک ہی ہے بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر. جیسے مثال کے طور پر 5 منٹس میں ہمارے پاس یہ بن گیا، 5 منٹس میں اور بھی یہ کہ مارکیٹ نے یہ بریک کیا، بریک کرنے کے بعد یہ ایک مارکیٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا، یہ شارٹ ٹریڈ بنی، ٹھیک ہے. تو کیوں مگر بیس ہم نے 4 آور میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں پہ پھر یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جب یہاں پہ ڈیولپ کیا، مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، بریک کرنے کے بعد مارکیٹ اس کو مینٹین کرنے نہیں کیا، ڈبل ٹاپ کیا، مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، شارٹ ٹریڈ ہو گئی. تو اس طرح 15 منٹس میں یا 5 منٹس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. وی مینلی ڈو 15 منٹس. آپ جو ہے دیکھ سکتے ہو کون سا ٹائم فریم آپ کو فٹ ہے تو اس کی بیس پہ آپ انالیسس کر سکتے ہو. Alright, so let's move into the another pound dollar and then I can take some of your questions. جو کہ سم آف دی کوشچن کچھ کوشچن جو ہے پہلے ویبینار کے کمنٹ سیکشن میں وہ بھی میں آپ کو دوں گا، جواب دوں گا. لیٹس موو آن ٹو دی بگر پکچر. لیٹس 4 آور میں یہ سچویشن ہے. لیٹس سی گائز، لیٹس سی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مارکیٹ کب بریک کرتی ہے اس لیولس کو. اوکے رائٹ. سو کیبل بیوٹیفل، ہمارے پاس بیوٹیفل شارٹ ٹریڈ. آپ نے وہی میں کہہ رہا ہوں، اپنے اگر ڈیلی انالیسس میں دیکھا تو اس میں نے ایک پیٹرن آپ کو بتایا تھا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں شارٹ ٹریڈ اور بیسیکلی بریک آؤٹ. وہ بریک آؤٹ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والا بریک آؤٹ تھا ہم ڈھونڈ رہے تھے. جو میرے ڈیلی انالیسس کے ریویو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سیم سورٹ آف لائک یورو یو ایس ڈی میں، اور یہ ہم دیکھ رہے تھے یورو یو ایس ڈی کا وہ پیٹرن ابھی تک بریک نہیں ہوا مگر پاؤنڈ کا یہ بریک ہو گیا. اب پاؤنڈ کا یہ جب بریک ہوا تو ہم نے کہا بھیا اب شارٹ ٹریڈ اٹھاتے رہو، دو زبردست قسم کی. تو ہمارے ٹریڈرز نے ماشاءاللہ ریئلی انجوائڈ اٹ. اب یہ ایریا تھا، یہ ایریا اب دیکھیں یہاں پہ. اب میں 4 آور کی کینڈلز کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ مارکیٹ نے اس کو بریک کرنے کے بعد اس کو ری ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایریا ہے اس ایریا پہ اگر آپ ہم شارٹر ٹائم فریم پہ جا کے دیکھیں تو کیا کہانی بنتی ہے. 15 منٹس میں آپ جائیں، یہ دیکھیں مارکیٹ نے اس لیول کو یہاں پہ بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ لیول بریک کیا، بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا. سو دیٹس دا گڈ سائن. اس کے بعد پھر مارکیٹ جب بھی ریسنٹ لو کو بریک کرتی ہے آپ اٹھاتے، یہ بھی نیوز کا ریئیکشن تھا. دیٹ واز اے بیوٹیفل شارٹ ٹریڈ ہے. دیٹ واز دا ڈالر سی پی آئی تھا ویری اسٹرانگ، یو کین سی ہے نائسلی بریک آن. تو اس کے بعد پھر مارکیٹ نے سورٹ آف لائک کنسولیڈیشن، پل بیک. اوکے اپ کمنگ ڈیز میں کیا دیکھ سکتے ہیں ہم. لیٹس گو بیک ٹو دا 4 آور میں ہم دیکھیں تو مارکیٹ اگر دیکھا جائے تو اسٹل اسٹرکچر میں ہے ڈاؤن سائڈ چینل پیٹرن، ٹھیک ہے نا. ابھی جو مارکیٹ کی جو سچویشن بن رہی ہے لکس لائک کہ مارکیٹ لگ رہا ہے کہ ڈبل باٹم ڈیولپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کہ اپ کمنگ نیوز جو ہیں ڈالر سے ریلیٹڈ، ٹیوزڈے کو کوئی پاؤنڈ کی تو نہیں ہے نیوز، کو یہ دیکھیں کوئی پاؤنڈ کی تو نہیں ہے. وینسڈے کو ہے ڈالر کی نیوز. سو ول سی ہے. سو اب ہم کیا دیکھتے ہیں اس کو، یہ ہم نکال لیتے ہیں. اوکے سو اپ کمنگ ڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ دس از پہلے تو ایک بگر پکچر جو میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ یہاں پہ سورٹ آف لائک ڈبل باٹم ڈیولپ کر رہی ہے، یہ ہائی ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر ہم اس کو اور طریقے سے بھی دیکھیں تو مارکیٹ یہ بریک کیا ہوا دیکھیں، یہ یہاں پہ بھی رسپیکٹ کیا مارکیٹ نے، اس کو بھی کیا، اس کو بھی کیا، اس کو بھی کیا، اس کو بھی کیا، ٹھیک ہے. سو سورٹ آف لائک اگر مارکیٹ پاسبلٹیز کیا ہیں، اگر اپ کمنگ ڈیز میں مارکیٹ اس لیول کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین اگر نیوز بیڈ ہے فور ڈالر کے لیے، دین وی جسٹ کیپ ٹیکنگ اے فول بیک، دین آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے ہیوج ڈراپ. لیٹس سے مارکیٹ مینیپولیشنس کو بھی ایک تھوڑا سا گیپ دیں، کہ تھوڑا سا دیں، پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے اس کو بھی بریک کر کے یہاں پہ ری ٹیسٹ کرے، سب جو ٹریڈرز ان کو کلین بولڈ کر کے پھر اوپر کر کے ری ٹیسٹ کر کے پھر اس کا شور آپ، دیٹس another possibility. سو یہ بھی اپورچونیٹیز بن سکتی ہیں شارٹ کی، اور یہ بھی بن سکتی ہیں اوپر کی. اب ہم دیکھیں گے وینسڈے کو جس دن نیوز ریلیز ہوگی ڈیٹا، اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی سچویشنز کیا ڈیولپ ہو رہی ہے. اوور آل جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہو کہ مارکیٹ نے یہ ایک چینل ڈاؤن سائڈ چینل ڈیولپ کیا ہے. اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیں، اور اس جگہ پہ مارکیٹ نے ڈیولپ کیا ہے ڈبل باٹم ابھی اس وقت جو ہم کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم 15 منٹس میں جائیں، انٹرا ڈے میں ہمارے پاس کیا اپورچونیٹیز بنتی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے، انٹرا ڈے میں اپورچونیٹیز ابھی ریسنٹلی ہمارے ٹریڈرز نے یہ لانگ ٹریڈ اٹھائی، اور دا بینک امیزنگ پروفٹ فار دس ون. جسٹ تھوڑی منٹ پہلے جو ہے یہ یہاں سے یہ لانگ اٹھائی تھی، اس کی وجہ بھی وہ پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، اور بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کیا. جیسے یہ بولش انگلفنگ کینڈل بنی، ہم نے ٹریڈرز کو بولا بھائی، ہم نے کہا اگر یہ مارکیٹ بریک کر کے اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے دین شارٹ ٹریڈ ہوگا، اس کے بعد لانگ ٹریڈ ہوگا. سو میرے اینالسٹ نے ڈیڈ ویری گڈ جاب، دیٹ واز اے بیوٹیفل ٹریڈ. اور یہ لانگ ٹریڈ، لیٹ می شو یو دس ون ہے، ایک گھنٹہ پہلے یہ تھی. دیکھیں یہ انالیسز وہی ہے، 15 منٹس کے چارٹس آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. کہ یہ لیول تھا، یہ لیول کہ اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے دین کنٹینیوسلی، اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اس چینل کو تو لانگ ٹریڈ ہے. تو جیسے ہی مارکیٹ نے ڈبل ٹاپ ڈیولپ کیا، ہم نے ٹریڈرز کو بولا بھائی آپ جو ہے نا پروفٹ بناؤ اور نکلنے کی کرو، کیونکہ ابھی لنڈن کلوز ہو گیا. تو وہ 15 منٹس میں وہی کہانی ہے ایگزیکٹلی. یہاں سے یہ ہوا، مارکیٹ نے اس کو بریک کیا، اور جیسے ہی مارکیٹ نے اس لیول کو ٹچ کیا، ہم نے کہا بھیا اب نکل دو، بنا لو پروفٹ. اس کے بعد دیکھو بیرش ہے، اس کے بعد مارکیٹ ویسے بھی سلو ہے. اب نیکسٹ موو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مارکیٹ اگر یہ سچویشن ہے کہ دیکھیں مارکیٹ نے اس کو بریک کیا ہے، تو ٹیکنیکلی یہ جو لیول بریک ہوا ہے میکسیمم یہاں تک جا سکتا ہے، منیمم یہاں تک، ٹھیک ہے نا، یہ ایریا ہے. تو مارکیٹ اگر یہاں پہ آ کے پل بیک بناتی ہے تو دین پاسبلٹی پل بیک یہاں پہ بھی بن سکتا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم کوشش کریں اندر پل بیک. اب ہم شارٹ تبھی ڈھونڈیں گے جب تک مارکیٹ اس لیول کو ایسے بریک کر کے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین پاسبلٹی آف شارٹ ٹریڈ ہے. جب ہم مارکیٹ اس لیول کو بریک کرے گی، پھر ہمارے پاس ایک اور لیول بھی ہم دیکھتے ہیں، مارکیٹ کہیں ایسا تو نہیں کہ آ کے یہ پل بیک بھی بنا سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جب تک مارکیٹ اس ہائی کو بریک کیا ہے اور اس اوپر ہی رہے گی، یہ میں 15 منٹس کی بات کر رہا ہوں اور انٹرا ڈے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم اسی ہی ڈائریکشن میں ٹریڈ ڈھونڈیں گے. ہم جب تک شارٹ نہیں ڈھونڈیں گے، جب تک مارکیٹ کسی لو کو بریک کر کے، ٹھیک ہے نا، اور ری ٹیسٹ نہیں کرتی ہے، تو ہم اسی ڈائریکشن میں ٹریڈ ڈھونڈیں گے. یہ ہمارا بیسکس رولز ہیں جو کہ ہم انٹر ڈے میں اپلائی کرتے ہیں، اور دیٹس واٹ ایگزیکٹلی جو ہے نا موسٹ لائکلی اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرو گے ایون انٹرا ڈے میں اور ہائی ٹائم فریم میں، آئی ایم پریٹی شیور آپ کو ہائی پروبیبلٹی اور بہت اچھی ٹریڈز آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے. اوکے، سو دیٹس پاؤنڈ ڈالر. سو اسٹل 4 آور کی گیم ہے بھیا. وینسڈے کو تیار رہیے گا، دیکھیے گا کیا اپرچونیٹیز ملتی ہیں. پرائس ایکشن کی ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپرچونیٹیز کو اویل کریں. میجورٹی لیولز جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ لیولز اور یہ لیول بریک ہوتا ہے، یہاں پہ شارٹ بھی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. مارکیٹ اگر مینیپولیٹ کرتی ہے تو لانگ اپرچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اوور آل جو سچویشن ہے، ڈالر از ویری اسٹرانگ. لیٹس سی اگر وہ ویک ہوتا ہے، کیونکہ آل دیز اگر دیکھا جائے نا ٹیکنیکلی دیکھا جائے، تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک اور کچھ بن رہا ہے. اگر آپ کو دیکھا جائے تو یہ ایک سورٹ آف لائک اے فالنگ ویج بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فالنگ ویج از آلسو سائن آف دی ریورسل، ٹھیک ہے. اب یہ کب ہوگا، وی ڈونٹ نو اٹ.
یہ ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں پہ رہے، یہاں پہ رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے فورس بریک آؤٹ کرے اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ارلی سائن ہم کو مل جاتا ہے ریورسل کا. سو جسٹ پے اٹینشن پے کرو ڈیٹیلس پہ اور اس کی بیس پہ ٹریڈ اٹھاؤ. رائٹ، سو لیٹس ٹیک سم فیو کوشچنس، پھر اس کے بعد نیکسٹ 3 فیو پیئرز پھر ہم انالائز کرتے ہیں. Alright, let's take some questions. Okay, so let's do. Alright, thanks for giving useful information. Structured education, kindly guide us for one useful financial article or newspaper reading for fundamental updates of the market. Yes, اس کے لیے کیا ہے کہ یار یہ ایک فورکس لائیو ہے، اس پہ آپ جاؤ اور اس پہ بہت اچھے آرٹیکلز اور ویکلی بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت اچھے انالسٹ ہیں کریگ، جس کو میں اکثر ریڈ کرتا ہوں، اور بلوم برگ سے ہے، جیسے یہ ہے بریک آؤٹ اور فیک آؤٹ، ٹھیک ہے نا. سو یہ واز اے بیوٹیفل آرٹیکل دس جینٹل مین. فورکس لائیو از ویری گڈ ویب سائٹ. اس میں بھی آپ جو ہے نا بہت سارے انالسٹ ڈسکس کر رہے ہیں. fxstreet.com ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بلوم برگس جو ہے یوٹیوب میں لائیو ہے، آپ اس کو دیکھو. دے گیو اے ویری گڈ یوزفل انفارمیشن. یہاں سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈالر کیوں بل ہے، کیا ہے. تو ہر بندہ اپنے انالیسس کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹیکنیکل از این آرٹ. ٹیکنیکل سے آپ وہ جو ہے نا، وہ جو فنڈامنٹل رومرز چل رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے اپنے تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا، جو سوچ جو ہوتی ہے، اس کو ہم اس کا نچوڑ ہم ٹیکنیکل سے نکالتے ہیں. سو دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جیسے ایک بندے نے کہا کہ بھئی اب ڈالر فال ہوگا، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل میں جب دیکھتے ہیں کہ ڈالر واقعی فال ہو رہا ہے اور ریزن بن رہا ہے جو ٹیکنیکل ریزن ہے، تو پھر آپ میکسیمم اپورچونیٹیز نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سو فورکس لائیو از اے ویری گڈ ریسورس. بلوم برگ ہے، اس کے آرٹیکلز ہیں. FX اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. فورکس فیکٹری میں اٹ سیلف بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آرٹیکلز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹریڈنگ جب آپ کے پاس، کیونکہ آپ ہر وقت تو ٹریڈ نہیں کر سکتے نا. تو اگر آپ ایز اے ٹریڈر ہو اور ٹریڈ کر رہے ہوتے ہو اور آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ دنیا کی سب سے بورنگ جاب ہے اور خالی پیٹ جاب ہے. تو اس بورنگ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہے کہ آپ اسٹڈی بھی کیا کرو، ریڈ بھی کیا کرو، اور ٹیک سم پرسنل انٹرسٹ کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے. نا اٹس مجھے فیسینیٹ اس لیے لگتا ہے کہ مجھے جب سے فورکس ٹریڈنگ میں آیا تو میرا جو نالج ہے اباؤٹ دی اکانومی، اباؤٹ دی گلوبل اکانومی، بہت بڑھ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. پہلے یہ تھا کہ ہم ایک بزنس میں لگے رہتے تھے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چیز دنیا میں کس طرح ہلچل ہو رہی ہے، کیا پہ مینیپولیشنز ہو رہی ہیں. سو اٹس اے ویری گڈ. اوکے، لیٹس موو ان ٹو دی اندر ون. ٹیکنیکل انالیسس کو ڈیٹیل میں بتائیں. میرے بھائی، یہ میرے جتنے بھی انالیسس جو ہے نا، سارے انالیسس کو گو تھرو کرو، اس میں سارے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیا ہے. دیر از نو ایز سچ ٹیکنیکل انالیسس جو ہے یار. ٹیکنیکل انالیسس از اے ہیوج چیپٹر، کیونکہ ہر بندہ اپنے ڈفرینٹ وے سے انالیسس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بندے جو ہیں وہ ٹیکنیکل انالیسس ان کا میجورٹی جو بیس ہوتا ہے وہ انڈیکیٹر لیول پہ بیس ہوتا ہے. میرا جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ پیور پرائس ایکشن کی بیس پہ ہوتا ہے، پیور، نو انڈیکیٹرز ایٹ آل. ہاں، انڈیکیٹرز کو سم ٹائم ہم تھوڑا سا سہارا لے لیتے ہیں، اگر لینا چاہے کوئی لے لے، مگر میں پرسنلی انڈیکیٹرز کا اتنا فین نہیں ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. میں جسٹ پیور پرائس ایکشن، پیور. بٹ اگر آپ کو لینا ہے، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا، آپ 21 EMA کو لے سکتے ہو، جو کہ بہتر ہے. دیکھیں یہاں پہ اگر مارکیٹ اس سے نیچے ہے، رول بنا دو بھئی مجھے جب شارٹ ہی لینی ہے، بڑی لانگ نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیٹ رول ڈز ہیلپ. اگین انڈیکیٹر کو بھی میں اپنے کام کے لیے اگر استعمال کروں گا تو ایز اے ڈسپلن کام کروں گا، مگر پھر بھی میرا بیسکس جو ہوگا وہ پرائس ایکشنز، پیور پرائس ایکشن ہے. وداؤٹ انڈیکیٹر پرائس موو کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، فنڈامنٹل کون سی نیوز آ رہی ہے، ابھی بھی یہ مارکیٹ کیوں کنسولیڈیٹ ہے، یورو USD کیوں کنسولیڈیٹ ہے، ڈالر کیوں کنسولیڈیٹ ہے، بیکاز دا مارکیٹ از ویٹنگ فار دس FOMC اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ جو ہے نا بگ ڈاگس گنا سے سم تھنگ اباؤٹ دی تھنگ اینڈ دین ول سی کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سو وی آر ویٹنگ فار دیٹ اپورچونیٹی. پروفیشنل ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں پیشنٹ ہوتا ہے، اور جب اپورچونیٹیز آتی ہے تو میکسیمم اپورچونیٹیز اویل کرتے ہیں. سو ٹیکنیکل انالیسس کو ڈیٹیل میں میرے لیے بتانا، میرا جتنے بھی جو انالیسز ہے OctaFX کے ساتھ ہیں، اس میں ہر چیز ہر دفعہ میں چھوٹے چھوٹے ڈیٹیل دیتا ہوں. اس کو آپ سیکھ لیں گے تو اٹس گن بی ویری گڈ.
یار اکشے نیکسٹ جو ہے ویبینار پروبلی نیکسٹ ویک میرا لاسٹ ویبینار ہوگا. اس ویک میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ ہائی ٹائم فریم شارٹ ٹائم فریم والا انڈیکیٹر میں ڈیفینیٹلی دے دوں گا. آلریڈی ہیڈ اے پلان, میں نے اپنے ٹیکنیکل ٹیم کو بولا ہے کہ لاسٹ ویبینار پہ یار پلیز وہ آپ دے دو. اوکے, الطاف صاحب پوچھیں وچ پیئر ہیز مور وولیٹیلیٹی موسٹ آف دا ٹائم. دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم وولیٹیلیٹی پیئرز کی دیکھیں ایک دو میجر جو پیئرز ہیں یورو یو ایس ڈی, پاؤنڈ ڈالر اینڈ ڈالر ین, ڈالر سوئس فرینک, دیز آر دی میجر پیئر. ٹھیک ہے, ان میں وولیٹیلیٹی اکثر سیشنز میں ہوتی ہے. میجورٹی جو وولیٹیلیٹی ہوتی ہے وہ لنڈن اوپن نیو یارک سیشن میں ہوتی ہے. آپ کو زیادہ وولیٹیلیٹی چاہیے وہ پھر گولڈ میں ہی ہے. تو اگر گولڈ کو ٹریڈ کرتے ہو تو پھر باقی پیئر بھول جاؤ, اس میں بڑی زبردست وولیٹیلیٹی ہوتی ہے. رائٹ, اوکے, سو دس از اندر ون. اوکے, رپلائی می سر, یہ کیا آپ نے سوال کیا پوچھا ہے بھیا؟ موبائل فون پہ کیا موبائل فون پہ کام کرنا. دیکھیں موبائل فون, ایک منٹ, آپ نے سوال کیا پوچھا ہے؟ آپ مجھے کہتے ہیں رپلائی می ارنی کے لیے. اوکے, آپ نے سوال کیا پوچھا؟ کہتے ہیں رپلائی می بٹ ارننگ کیسے ہونی ہے بٹ مجھے. بھیا دیکھو آپ جو ہے نا وہ ارننگ کے پیچھے پڑے ہو. فورس ٹریڈنگ از اے پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, بائنگ اینڈ سیلنگ کرنسی, مگر اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا. آئی تھنک OctaFX already given you the answer for that. Okay, so let's move on to the another one. Okay, so یہ کیا ہے؟ سوری گائز, تھوڑا سا میں سلو ہوں ریڈنگ میں, کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ اردو میں پڑھنا تھوڑا سا ٹف لگتا ہے. بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں از OctaFX از لیجٹ. اگر اتنے عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور so I'm sure it is legit, but the thing is میری کمپنی یو کے میں رجسٹرڈ ہے, لیگل رجسٹرڈ ہے, but it's not legally registered in Pakistan, but you can't say it is illegal. It is not legal in Pakistan, but it is legal in countries. So same thing, OctaFX, it is illegal or some country FCA regulated, but it might not be in the India and Pakistan, but that different story. I don't want to go into these things, but تھوڑا سا کامن سینس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس چیز کو یوز کرو نا. اب جیسے میری کمپنی ہے, مجھے اسٹوڈنٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ پے کرتے ہیں, میری کمپنی یو کے میں رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے نا, از ناٹ رجسٹرڈ ان پاکستان اینڈ انڈیا, بٹ اٹ ڈزنٹ مین آئی کی ناٹ ڈو دا بزنس. ٹھیک ہے, تو وہ جو دوسری کنٹریز کے جو ان چیزوں کو ناٹ لیگلائز کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مینٹیلٹی گیمبلنگ ہے اور وہ پیسہ لوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے, معاشرہ خراب ہوتا ہے. بٹ دیٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دا کمپنی, دیٹس آل اباؤٹ دی کلچر. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ گائز. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو مور ڈیٹیلز, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ٹریڈنگ اسٹف, رائٹ. اوکے, میں نے اپنے اوکے لاٹ آف کوشچنز اباؤٹ دی اوکٹا. سر کوئی لیول بریک ہوتا ہے تو نیکسٹ لیول کی ریچ کرنے کے لیے. اوکے, زاہد خان صاحب پوچھ رہے ہیں سر جب کوئی لیول بریک آؤٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ لیول سے ٹیسٹ کرنے جاتا ہے, اس کو کوریکشن کہتے ہیں. کوریکشن, اس کو کوریکشن نہیں کہتے, اس کو پل بیک کہتے ہیں. کوریکشن کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہے. جیسے ایک امپلسو موو ہوتی ہے نا, جیسے یہ ایک امپلسو موو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا سیدھی ڈائریکشن میں مووی, اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ تھوڑا سا ایسے ہوا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی کہانی بنتی ہے, اس کو ڈفرینٹ نام سے دے سکتے ہیں. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیرش فلیگ پیٹرن ہے, اس کو ہم ٹیکنیکلی یہ بھی کہتے ہیں کوریکشن. یہ مارکیٹ اپنے آپ کو کوریکٹ کر رہی ہے ایک اور پش ہونے کے لیے. ہمیشہ امپلسو کے بعد تھوڑی سی کوریکشن آتی ہے, ہمیشہ امپلسو کے بعد تھوڑی سی کوریکشن, ہمیشہ کوریکشن پھر ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے, یہ جس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی جیسے اب یہاں پہ ایک دم امپلسو موو ہوئی ہے,
इम्पल्सिव मूव का ये करेक्शन हुई है, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, तो जिसको हम करेक्शन कहते हैं, करेक्शन के बाद कंटिन्यूशन, फिर थोड़ी करेक्शन हुई है, फिर कंटिन्यूशन, फिर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हुई है मगर मेजर रेजिस्टेंस लेवल थी, मगर करेक्शन के बाद एक इम्पल्सिव मूव का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये इम्पल्सिव इस तरफ होती है तो इसका मतलब कंटिन्यूशन है, अगर इस तरफ इम्पल्सिव हुई है तो ये करेक्शन जो है ये बेसिकली वी डोंट कॉल दिस वन करेक्शन, बट वी माइट गोना से कि हो सकता है मार्केट चेंज करे, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब डायरेक्शन यहाँ पे जब इम्पल्सिव मूव हुई है तो इम्पल्सिव मूव के बाद थोड़ी करेक्शन, फिर ये थोड़ी सी करेक्शन हुई है, ठीक है। अब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अब ये हमारे पास इम्पल्सिव हुई है, ये करेक्शन हुई है, ये करेक्शन हुई है, इम्पल्सिव हुई है, फिर ये करेक्शन, फिर ये इम्पल्सिव। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिचुएशन क्या है, तो करेक्शन, इम्पल्सिव सिचुएशन प्लस द टाइमिंग प्लस द ओवरऑल ट्रेडिंग सिचुएशन, इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप ट्रेडिंग को जो वो करते हो। ओके, 4 आवर को स्टडी करने के बाद 15 एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं प्लीज़? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो देखें, एक तो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो हमेशा आप बताते हैं, मगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि जैसे मिसाल के तौर पर जब अभी हमारा जो एनालिसिस था उसकी एनालिसिस बेस पे ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव बनी, ठीक है ना, यहाँ से हमने लॉन्ग ट्रेड उठाई, तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट अगर कहाँ जाएगी, किधर तक मैं ट्रेड को निकाल सकता हूँ। देखें, एक जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बताते हैं ना लोग के 1 to 2, 2 to 3, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत है, वो भी ठीक है, मगर वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल की सिचुएशन पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड उठाता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ से लगाऊंगा इधर नीचे, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है कि यार एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल तक तो आना चाहिए ना, जो कि मार्केट ने हिट किया। अब मेरे पास दो सिचुएशन है कि मैं यहाँ से मार्केट ट्रेड भी काट भी सकता हूँ, प्रॉफिट लेके घर जा सकता हूँ, परफेक्टली फाइन, और ये कि मैं आधी ट्रेड काट लूँ और आधी को कौन नहीं यार यहाँ तक लगेगी और उसको मैं स्टॉप ब्रेक इवन पर लगा दूँ। अब दोनों चीज़ें जो है ना वो परफेक्टली फाइन है, डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है, आपका क्या प्लान है। इंडस्ट्री में जो लोग सिखा रहे हैं नहीं आपको होल्ड करना, भैया आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, मैं आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं डिफाइन करके बता सकता हूँ बेस्ड ऑन दी स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एग्जैक्ट। हम इस तरह ट्रेड करते हैं कि मार्केट एज लॉन्ग एज ब्रेक किया इसके ऊपर है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है कि मोर लाइकली हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। अभी आपने किसी ने उठाना है कर लिया है, जिसने कहता है कि नहीं मैं होल्ड करके रखता हूँ, दोनों में सही है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपको डिफाइन करने का। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड देन कभी कभी इम्पोर्टेंट लेवल, क्या कहते हैं असलम, कभी कभी इम्पोर्टेंट लेवल पर एंटर होने से सर कोई लगता है, क्या कहते हैं, पर एंटर होने से सर कोई, I'm not sure, I'm sorry my friend, I can't understand what you're trying to say to you. देखें, इम्पोर्टेंट लेवल जो है, लेवल डिपेंड करता है कि अगेन अब वो लेवल जो है, गोल्ड बताता हूँ भैया, नो प्रॉब्लम। तो उस पर इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अब जैसे ये 4 आवर पे मैंने मार्किंग की हुई है, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ यहाँ पे क्या प्राइस सेक्शन डेवलप कर दी है। ऑलराइट, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट 3 पेयर्स क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। एंड डॉलर कैट, लेट्स मूव इनटू द 4 आवर। 4 आवर में हम देखते हैं क्या है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने मेरे डेली एनालिसिस देखते हो और जो रिव्यू है उसमें 4 आवर में, अब 1 मिनट में यार ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ओके, 4 आवर में मैंने अगर देखा हो आपने, पिछले फ्राइडे को भी और थर्सडे को भी मैंने आपको बताया था कि भाई हम ये ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, ये ब्रेकआउट अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम ट्रेड ढूंढेंगे। तो जगह मार्केट ने नाइसली ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूशन, ठीक है। अभी हमने लॉन्ग भी उठाई थी और उसके बाद सुबह लंदन जो है हमने लॉन्ग उठाई थी क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई तो ये देखें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो लॉन्ग उठाई थी तो उसके बाद हम शॉर्ट हैं
शॉर्ट ट्रेड उठाई हुई है ट्रेडर्स ने, सम ऑफ द ट्रेडर्स स्टिल होल्डिंग इट शॉर्ट ट्रेड। उसकी वजह ये है कि मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किया है। लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे जाके रीटेस्ट करती है और इस लेवल को नहीं ब्रेक करती है आपकी तरफ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज ड्रॉप। तो एक और जो गाइडलाइन है वो आप इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, ये चीज़ है, ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करती है शॉर्ट ट्रेड है। सो 15 मिनट्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ ट्रेड्स जो कि अभी हमने उठाई भी हैं। हमारी एक ट्रेड थी लॉन्ग ट्रेड, जो कि ये लॉन्ग बनती थी पुल बैक। हमारे पास एशियन सेशन में ये ब्रेकआउट भी था, मगर हमारे लिए ये लॉन्ग ट्रेड थी जो कि मैंने ट्रेडर्स को बताया था कि यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाई है, ये है और ये है। देखें ये ब्रेक हुआ, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये ब्रेकआउट लॉन्ग ट्रेड। जैसे ही मार्केट ने इसको हिट किया, ट्रेडर्स को बोला भाई यार इसको बैंक कर लो प्रॉफिट। और फिर जब मार्केट इम्पल्सिवली मूव हुई, ये कि देखें कि इम्पल्सिवली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, मार्केट ने इसको फोर्स ब्रेकआउट किया। तो मैंने ट्रेडर को बोला भैया अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक और ट्रेड उठा लो शॉर्ट। देखें ना ये तो ये शॉर्ट ट्रेड उठाई, ब्यूटीफुल। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अगर मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ कौन सी ट्रेड्स उठाई हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वी ऑलरेडी डू इट। एक मिनट में डॉलर कैट का दोनों ट्रेड्स आपको दिखा देता हूँ जो कि दोनों हमारी ये देखें सुबह जो है लंदन मॉर्निंग सेशन में ये हमारी थी लॉन्ग ट्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया ना 15 मिनट्स में, ये लॉन्ग, ओनली लॉन्ग, ब्यूटीफुल। मार्केट ने हिट किया प्रॉफिट टारगेट। उसके बाद जैसे ही मार्केट इम्पल्सिवली बैक हुई, मार्केट ट्रेडर्स को बोला भैया ये देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो शॉर्ट ट्रेड उठा लो, क्योंकि हमारे पास ये साइन आ गया। देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और ये शॉर्ट ट्रेड, ब्यूटीफुल टारगेट हिट हुआ। ट्रेडर को बोला भाई एंजॉय करो प्रॉफिट और टाटा बाय बाय करो, मंडे को आना। अब ये वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस लेवल को आप देखो ना 5 मिनट्स में, तो ये रीटेस्ट भी हुआ है ये लेवल। अगर इसको हम 5 मिनट्स में जाके देखते हैं ना, लेट्स सी 5, ये देखो जो मैंने आपको बताया। देखो मैं चीज़ों को देख के बता सकता हूँ क्योंकि ये दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखें यहाँ पे ये प्राइस एक्शन टेक्निक्स हैं। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया 5 मिनट्स में। हमने बोला भैया ट्रेडर्स को हमने कहा था ये शॉर्ट उठाओ, शॉर्ट उठाई 15 20 25 पिप आराम से बनाए, जॉब डन, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ द प्राइस एक्शन टेक्निक। अब हम देखते हैं आगे क्या देखते हैं। पहले लेट्स गो टू द 4 आवर में हम देखें, जो 4 आवर की कहानी मैंने आपको बता दी है। आने वाले डेज में हम देखते हैं क्या सिचुएशंस क्या डेवलप होती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ये लेवल्स को, अगर ये यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऑलमोस्ट इसमें किया, यहाँ पे मार्केट ने, अब हम देखते हैं ये ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मार्केट लेट्स से कि मार्केट अगर न्यूज़ भी आ रही है, लेट्स से आई थिंक ट्यूसडे को हमारे पास कुछ है कोई गाइड का एग्जैक्टली ये है, देखिए सीपीआई डेटा, ठीक है। अगर सीपीआई डेटा वीक है अकॉर्डिंग टू दिस वन, फिर दूसरा डेटा को भी मैच करेंगे। ये कल शाम 5 बजे है, तो फिर सिचुएशन देखते हैं कि बड़ी पिक्चर्स क्या है। अगर इंटरडे में देखा जाए तो इंटरडे में ये पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, इसको ब्रेक करे, फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट कल न्यूज़ तक यहाँ पे पहुँच जाती है इस लेवल पे, तो फिर हम देखते हैं। अगर डेटा बैड है कैट के लिए देन पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक, ठीक है ना। अगर सिचुएशन डिफरेंट है देन प्राइस ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर शॉर्ट ट्रेड है। दिस इज द बिगर पिक्चर, जस्ट कीप एन आई टुमारो, न्यूज़ देखेंगे क्या होता है। डॉलर येन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखें डॉलर येन को अगर हम यहाँ पे सिचुएशन देखें, ऑलरेडी मार्केट ने, अगर डॉलर येन का, अगर आप मेरे स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया कि हम वी आर ट्राइंग टू सी दिस ब्रेकआउट, हम इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं भैया। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट क्यों। अब हम डिटेल में देखते हैं कि मार्केट ने इसको भी रीटेस्ट किया, ये किया, ये किया, ठीक है ना, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आप ये भी कर सकते हो कि एक जोन क्रिएट कर सकते हो कि जब तक मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगी हम ट्रेड नहीं उठाएंगे, ठीक है। जब तक मार्केट इस ये जोन बन गया आपका,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ مارکیٹ اس کے اندر ہی گھوم رہی ہے. تو یہ ہائی ٹائم فریم ہے. اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے, ڈزنٹ میٹر اوپر کرتی ہے نیچے کرتی ہے, بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کرتی ہے, پل بیک کرتی ہے, دین کیپ انجوائنگ اٹ. ٹھیک ہے. اب یہ کل جو ہے FOMC میٹنگ ہے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد آئی تھنک ین کی بھی ہے, BOG's پریس کانفرنس بھی ہے. سو پے اٹینشن ٹو یہ ہے, یہ تھرسڈے کو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نیوز آجو باجو میں ہی ہیں. لیٹس سے اگر ڈالر ویکنیسز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیٹ می ایکسپلین ٹو یو what I'm trying to say to you. اگر ڈالر ویکنیسز ہوتی ہے تو یہ تو آئے گا نیچے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا ہے, دیکھیں بڑی گیم. تو اگر یہ مارکیٹ ری ٹیسٹ کرتی ہے, بریک کرتی ہے, ری ٹیسٹ کرتی ہے, شارٹ ریٹ, اور اس کے بعد BOG کانفرنس آتی ہے اگین نیکسٹ تھرڈ آئی تھنک آن تھرسڈے مارننگ میں, اور وہ اگر اف دے گنا پٹ منی انٹو دا ین اور ین پھر اسٹرانگ ہوتا ہے, دین ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ڈراپ اے لاٹ. ٹھیک ہے نا. دین پروبلی اٹ شوڈ کم ایٹ لیسٹ دس لیول تک آنا چاہیے, پاسبلٹی ہے. اگر نیوز گڈ ہے اور ین میں بھی سچویشن ٹائٹ ہے, دین پروبلی پاسبلٹی ہے کہ یہ اس لیول کو بھی بریک کرے گا. سو دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. بٹ ٹیکنیکلی مارکیٹ یہاں پہ کنسلیڈیٹ کیوں کر رہی ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. دا مارکیٹ میکرز دے آر ویٹنگ فار دیٹ نیوز ٹو بی ریلیز. اوکے. سو انٹرڈے میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا بنتی ہیں. اف یو آر ٹرائنگ ٹو اسکویز سم فیو پیپیز, یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پریٹی اسٹریٹ فارورڈ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بنا. ٹھیک ہے نا. یہ بیوٹیفل, اس مارکیٹ نے اس کو بریک کیا اور یہ شارٹ ٹریڈ بنی. اور پاسبلٹی ہے مارکیٹ نے اس لیول کو بریک کیا تھا یہ. ٹھیک ہے نا. اگلے سے کہ مارکیٹ اس لیول کو بریک اس کے یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے پرائس ایکشن کیا آتا ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے اس وقت ٹائم کیا, تھوڑے دنوں بعد, گھنٹے ڈیڑھ دو بعد جو ہے نا نیو یارک سیشن بھی کلوز ہو جائے گا. تو ول سی. سو ٹیکنیکلی سیفسٹ وے ایز اے سیڈ ٹو یو گائز, safest way, let the market break out from this structure in the 4 hour. Okay, right. Aussie dollar and پھر گولڈ پہ ہم چلتے ہیں. Aussie dollar پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک ارلی سائن بن گیا. Let me take out this Fibonacci's ratio. Okay, so this Fibonacci's ratio 0.786. Yeah, still valid. But let me take this one out. Yeah, this is not 0.6, this is 100 level. Okay, so again ہمارے پاس جو ایک ارلی سائن آ جاتا ہے کہ پاسبلٹی آف ریورسل. اب یہ کب ہوگا وی ڈونٹ نو. مارکیٹ کب تک اس سٹرکچر میں رہے گی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. مگر انٹراڈے میں ہم کیا سچویشن ہمارے پاس بن رہی ہے, ابھی ہمارے پاس کیا بن رہی ہے کہ مارکیٹ دیکھیں یہاں پہ, ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لیٹس سے مارکیٹ یہ لیول بریک کیا. Let me do this one here. ٹھیک ہے. اب مارکیٹ اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ کرتی ہے, دین پھر بریک کرنے کے بعد کنٹینیوشن. دیٹس واٹ ایگزیکٹلی آئی ایم ایکسپیکٹنگ اٹ. نیوز بھی آنے والی ہے کیا کہتے ہیں تھرسڈے کو. دیر از اسٹل پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میکرز ایک اور ون بگ پش بنائیں, سب کو کلین کیا اور اس کے بعد ری ٹیسٹ, پھر دس بار پھر یہ ہمارے پاس پھر یہ سچویشن بنے گی. آنے والے ڈیز میں ہم دیکھیں گے. ٹیکنیکلی اس وقت اگر ہمارے پاس جو پیٹرن بن رہا ہے انٹرا ڈے کا, جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن بن رہا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ دا مارکیٹ بریک آ. مگر جو ہائی ٹائم فریم والی کہانی ہے کہ یہ جو لیول ہے اور یہ لیول اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے, دین آئی ایم ایکسپیکٹنگ ایٹ لیسٹ دس لیول. سو کل تک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کیا سچویشن. ادروائز یہاں سے پل بیک بھی بن سکتی ہے. انٹر ڈے میں نے آپ کو بتا دیا کیسے 15 منٹس میں ٹریڈ کو اٹھانا ہے, وہ یو کین گو اینڈ ٹرائی ٹو ورک آؤٹ. Let's talk about the gold and then we're going to take some questions answer. Right, so gold, I hope guys آپ نے profit بنایا ہو. لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ sort of like مجھے لگ رہا ہے کہ bearish flag pattern ہے, اور exactly مارکیٹ نے اس کو respect کیا, break کیا, اور beautiful trade. Most of the investors, they have made a huge profit on this one. You can see here, pretty straightforward. اگر آپ دیکھیں وہی پرائس ایکشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ 15 منٹس میں, 30 منٹس میں, 1 آور میں, 4 آور میں, مارکیٹ نے اس کو بریک کیا, could not maintain کیا, اس کے بعد اس کو ری ٹیسٹ کیا, اور اس نے مارکیٹ نے اس کو بھی بریک کیا. ٹھیک ہے, اس فلیگ کو. اور اس کے بعد یہ دیکھیں مارکیٹ نے اس کو بریک کیا, نہیں ری ٹیسٹ کیا, اس کو بریک کیا, مارکیٹ نے ری ٹیسٹ کیا. یہاں پہ یہ ہم کو سائن مل گیا. ٹھیک ہے نا.
beautiful, and that was a beautiful short trade है. और उसके बाद मार्केट ने जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया. अभी हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, थोड़ी देर अर्सा पहले भी मैंने ट्रेडर्स को बोला भैया ये अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है. वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये लेवल को मेंटेन नहीं किया, ऊपर ब्रेक किया और यहाँ से लॉन्ग बन रहा था, जो कि मैंने ट्रेडर्स को बताया भी कि भैया ये जो लॉन्ग ब्रेक होगा कीप टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड है. अब ये किस तरह हमने 15 मिनट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ. गोल्ड में थोड़ा सा मैं कम ट्रेड करता हूँ, मगर यहाँ पे ये एक सिचुएशन बनी थी, उसके बाद ये देखें ब्रेकआउट हुआ और पुल बैक. अब 15 मिनट्स में अगर ये इस एरिया को अगर आप 15 मिनट्स में जाके देखें, मैं आपको बताता हूँ ये जो एरिया है इसको 15 मिनट्स में ये देख, ये जो कंसोलिडेशन मैंने आपको दिखाई थी वो ये कंसोलिडेशन थी, ठीक है. सब ट्रेडर्स को हमने कहा कि भैया देखो ये मार्केट ने ब्रेक किया, ये लेवल उसको मेंटेन करके रख रही है इस लेवल को, ठीक है. और सबसे बड़ी बात जो आप देखते हो ना वो ये देखते हो लो हाई डेवलप हो रहा है, ठीक है ना. तो ये डायरेक्शन बन रही है हमारे पास, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़, ये लेवल मार्केट ने इसको ब्रेक किया. अब हम क्या देखते हैं कि देखते हैं विल सी कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक तो किया है, अब हम आने वाले डेज़ में हम देखते हैं, आने वाले वक्त में देखते हैं. तो टेक्निकली तो यही है ना कि अब हम एक और पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे पुल बैक बनता है. तो लेट्स सी है अब आने वाले डेज़ में पाउंड डॉलर की सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है. 4 आवर में अगर हम जाएं, लेट्स गो इनटू द 4 आवर में हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है सॉर्ट ऑफ लाइक देखा जाए ना रिवर्सल के लिए हमेशा मैंने आपको देखा है कि मुझे एक इम्पल्सिव मूव चाहिए और उसके बाद करेक्शन, दैट्स मेक मी कंफर्टेबल, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड. अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें ये भी एक इम्पल्सिव मूव बनी है, मार्केट ने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया. ये भी एक इम्पल्सिव मूव बनी है, मार्केट ने प्रीवियस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है. उसके बाद ये एक इम्पल्सिव मूव बनी है, देखें ये इम्पल्सिव मूव, मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया. अब जब मार्केट जब प्रीवियस इम्पल्सिव मूव, ये 4 आवर का चार्ट है, इम्पल्सिव ब्रेक होता है, उसके बाद करेक्शन होती है, दैट्स द साइन ऑफ कंटिन्यूशन. अब इसका रिवर्स मुझे चाहिए यहाँ पे, तब मुझे पता चलेगा डायरेक्शन हो गया. अदरवाइज़ ये भी हो सकता है इस एडवांस लेवल के जो एनालिसिस हम वो करते हैं वो इस तरह करते हैं कि लेट्स से कि अगर मार्केट ने ये लो हाई डेवलप कर दिया, ठीक है, अब हम इसको ये भी डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इन 2 लेवल्स को हम किया और तीसरे लेवल को देखिए मार्केट ये पैटर्न डेवलप कर रही है. तो अगर मेरे को समझना है कि मार्केट रिवर्स हो रही है तो मेरे को एक इम्पल्सिव मूव चाहिए इस किस्म की, और मार्केट ब्रेक करे और उसके बाद करेक्शन डेवलप करे, दैट्स द साइन ऑफ कंटिन्यूशन. अदरवाइज दिस इज आल्सो साइन ऑफ करेक्शन, क्योंकि अभी न्यूज़ डॉलर्स की भी आने वाली हैं. ये भी हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ पर डेवलप जाती रहे यहाँ तक फिर एकदम इम्पल्सिव आए, ठीक है, इसको सबको ब्रेक कर दे. ये दैट्स आर द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. और मार्केट इस सबको क्लीन बोल्ड करके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आए इसको बोल्ड करके, ठीक है ना, यहाँ से रिवर्स हो जाए. सो बट अगेन जो मैंने आपको बताया कि मुझे रिवर्सल के लिए एक इम्पल्सिव मूव चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो जैसे बने और इम्पल्सिव मूव हो, ब्रेक करे और उसके बाद करेक्शन, देन गिव मी द साइन ऑफ रिवर्सल. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस हम ले लेते हैं. Okay. Right. Okay. I'm not sure what you're talking about. All process, all show display. Okay. Let's talk about sir crude oil और natural gas के बारे में. यार oil जो है I don't do it. US oil. Let's talk about US oil. US oil अगर हम देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन, ये सिचुएशन, लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे जो मेजर पेयर है तो मुझे पता है मैं अगर इसके लिए अगर जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले मंथली पे जाना पड़ेगा. कोई भी नया पेयर में अगर देखूंगा ना तो सबसे पहले मैं बड़ी टाइम फ्रेम में देखूंगा सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है. बड़ी टाइम फ्रेम में मंथली में ये देखें मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है. और लेट्स सी अगर मार्केट इसको टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे हमें पुल बैक चाहिए, सही है. अगर हम इसको इसी तरह जाके
ویکلی میں دیکھیں تو کیا سچویشن بن رہی ہے، مارکیٹ اسٹل ایٹ دس لیول، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم ڈیلی میں بھی جائیں تو ہمارے پاس کیا سچویشن بن رہی ہے، مارکیٹ اس above this previous level، ٹھیک ہے. in this situation اب یہاں پہ اگر ہم اس کو 4 آور میں جائیں تو ہمارے پاس جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس پیٹرن کیا بن رہا ہے، یہ دس از واٹ ایگزیکٹلی. اب اس کے لیے یہ ایک ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ آپ دیکھے جائیں مارکیٹ نے یہ لیول بریک کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لیول مارکیٹ نے دیکھیں، جو مجھے پرائس ایکشن جو نظر آ رہا ہے، یہ لیول مارکیٹ نے بریک کیا ہے، یہ لیول بریک کیا، بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ مارکیٹ اگر اس لیول کے نیچے ہی رہتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، دین دا سائن آف کنٹینیوشن، ٹھیک ہے. لیٹس سے مارکیٹ اگر اس کو بریک کرتی ہے، یہ میں 4 آور کی چارٹ بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے فل بائی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور لیٹس سے کہ مارکیٹ اس ٹرینڈ ریزسٹنس لائن کو بریک کر دیتی ہے، اور بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ، دین آئی ایم ایکسپیکٹنگ از گونا شوٹ اپ، رائٹ. دیٹس دا ون پاسبلٹی. اگین پھر ہم یو ایس ڈالر کو ایف او ایم سی اسٹیٹمنٹس ہے، وہ بھی ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے، مد نظر دیکھیں گے. تو اگر اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، دے بھی پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ تھوڑا سا اور نیچے بھی پاسبلٹی ہے آئے. تو پاسبلٹیز کیا ہے یہاں پہ، مارکیٹ اگر ڈبل دیکھیں، سیم وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ نے اس کو بریک کیا تو مارکیٹ نیڈس ٹو اسٹے بلو دس لیول ان آرڈر فار دس کنٹینیوشن. اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے ری ٹیسٹ کرتی ہے، دین پھر ہم چیزوں کو سمجھیں گے کہ اٹ از گوئنگ ٹو اپ، ادروائز شارٹ ہی ہے جو ہے یو ایس آئل. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ جو سچویشن بن رہی ہے اس لحاظ سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اگر آپ دیکھا جائے بریک آؤٹ دیکھا جائے تو یہ ایک بریک آؤٹ بنتا ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ایک یہ جب تک مارکیٹ اس کو بریک نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اگر اس کو بریک کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کرتی ہے دین لانگ ہے، ادروائز کنٹینیوشن. دیٹس بیسیکلی یو ایس آئل. Alright, so I'm just doing quickly. Right, so let's thank you Akshay. Thank you so much my friend. یار میرا نام ٹائپ کرو گے تو جو ہے نا وہ اشرف نور ڈالو گے تو اوکٹا ایف ایکس کی ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، مگر میرا اپنا چینل بھی آ جائے گا. اس میں پورے دن کی کاروائی جو ہو چکی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں. اچھا میں نے big YouTubers say that forex trading totally scam. Sir, please something for them. Yeah, forex is not a scam. A person can do scam through forex. کہنے کا مقصد یہ ہے forex scam نہیں ہے، forex کے ذریعے scam کیا جا سکتا ہے، یوں سمجھ لیں. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی آپ کو انڈیکیٹر بیچ رہا ہے، بھائی یہ جناب آپ 100-200 کا انڈیکیٹر لیں، بس آپ جو ہے نا ملینئر بن جائیں گے. بھیا خود تو ملینئر جیسے وہ والا پاکستان والا حساب ہے نا، قسمت کا حال جا کے وہ نیچے بیٹھے ہوئے طوطوں والوں سے پوچھتا ہے، وہ آپ کو ملینئر خود نہیں بنا رہا تھا، دوسروں کو بتا رہا تھا. وہ والی کہانی مت کرو. وہ جو اسکیم جو ہے نا وہ لوگ آپ کو کر سکتے ہیں. فوریکس اٹ سیلف از اے بزنس، از اے ٹریڈنگ، اسکیم نہیں ہے. فوریکس کے ذریعے دوسرے لوگ اسکیم کر سکتے ہیں، تو آپ کو اچھے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے. That's only I can say that. اب بہت ہی اچھے ڈیٹیل میں یار، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. میری کوشش یہ ہے یار، دیکھو کہ جو اللہ کا جو دیا ہوا نالج ہے میں شیئر کر سکوں جتنا مجھ میں ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں جتنا سمپل سے سمپل طریقے سے دے سکوں تاکہ ایک نارمل سے نارمل بندہ جو ہے نا وہ ہائیلی جو ہے نا سفیسیکیٹڈ ٹرمینالوجی نیمز وغیرہ میں نہ یوز کروں، جتنا سمپل سے سمپل میں رکھوں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. اور الحمدللہ مجھے کافی اچھا رسپانس آیا کہ بہت سارے ٹریڈرز نے دے ریئلی لوڈ اٹ. آف کورس جو سیریس جو
ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں, پروفیشنل ٹریڈر ہیں, ان کے لیے بورنگ ہوگا کیونکہ بیکاز آئی ایم ناٹ یوزنگ دیئر ٹرمینالوجی, بٹ کسی وقت وہ بھی جو ہے نا بگنر تھے, تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سر ایموشنل کو کیسے ہینڈل کریں؟ ایموشنل کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ اپنا بزنس پلان تیار کریں. جو ہے نا what I'm trying to say to you, ایموشنل کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے جو کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ اپنے جو ٹریڈنگ کا جو بزنس ہے اس کو, جو ٹریڈنگ کی جو ہے اس کو آرگنائز کریں. کہ میں اگر اب ٹریڈنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ میں اگر کوئی کون سی میری ٹریڈنگ کا سٹائل کیا ہے اس کو ڈیفائن کریں, ٹریڈنگ کا جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے بائی دا بک کیسے ٹریڈ اٹھانی چاہیے, پہلے وہ ڈیفائن کریں. پھر جب وہ ڈیفائن ہو جائے گا, پھر جب آپ ٹریڈ اٹھاتے ہو, پھر اس ٹریڈ اٹھانے کے بعد اس کا رزلٹ اچھا یا برا آتا ہے اس کو پھر ڈیفائن کریں, اس کو پھر لکھیں, لیجر اپنا بنائیں. تو بنانے کے بعد پھر اینڈ آف دا ڈے یا اینڈ آف دا ٹریڈنگ سیشن اب وہی اپنے جو ٹریڈ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں لکھا ہو جو ہوگا, اور جو اپنے ٹریڈ جس طرح کرنی ہے اس کو ڈیفائن کریں, ٹھیک ہے نا. اس کو ڈیفائن کریں کہ کیا میں ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا ہوں, کیا میرا انٹری ایموشنلی تھی یا میں لیٹ انٹری ہوا, یا پھر جو ہے نا سیٹ اپ صحیح نہیں تھا. اور تو وہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں نا ان چیزوں کو, تو وہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اپنا ڈیولپ کر رہے ہیں. ریٹیل ٹریڈر موسٹلی کیوں لوز ٹریڈ کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں ایموشنل, یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم آرگنائز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جج کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کبھی ایموشنل کا نام دے دیتے ہیں, کبھی بیڈ انٹری, کبھی انڈیکیٹر نہیں. تو جب آپ ہر چیزوں کو لکھتے ہیں نا اور پھر آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار میں میجورٹی ایموشنل ڈیسیجن بناتا ہوں. تو وہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے ایموشنل ڈیسیجن ہیں یا دوسرے کس طرح سے میں بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد پھر آپ اس کا رزلٹ نکالیں, اس کے لیے حل نکالیں کہ اس کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا, آپ پیس آف بٹ انفارمیشن آپ مجھ سے لوگے ایموشنل کی, پیس آف بٹ کسی اور سے لوگے, تو وہ اسی طرح بس چلتا رہے گا. ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہے گا, جو کہ سم ڈگری صحیح بھی ہیں, سم ڈگری صحیح نہیں بھی ہیں. مگر بہترین اپروچ یہ ہے کہ جو بھی آپ ٹریڈنگ کام کرتے ہو اس کو پہلے پورا پلان کریں. جیسے میرا کام, میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں اسمارٹ جو نا اسٹارٹ اپس میں, بزنس میں. تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اپنا بزنس پلان لے کے آؤ, آپ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا بزنس اچھا ہے, آپ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کرو گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے اگر ایسی سچویشن میں آتی ہے تو آپ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. تو ٹریڈنگ بھی اٹ سیلف ایز اے انڈیپینڈنٹ ٹریڈنگ ہی بھی ایک بزنس ہے. آپ اس کا پورا پلان ہونا چاہیے, میں کون سی اسٹریٹجی. ہوتا کیا ہے ریٹیل ٹریڈر میں, آپ کل ایک یوٹیوبر سے انفارمیشن لیتے ہو, اس کو پریکٹس کرتے ہو, جب تک مارکیٹ اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے وہ چیزیں, اس کا جو پیٹرن ہے, اس کا جو اسٹریٹجی وہ چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی مارکیٹ ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, آپ کا کانفیڈنس اٹھ جاتا ہے اسٹریٹجی سے, اور پھر نئی چیزیں ڈھونڈنی شروع ہو جاتے ہیں, پھر نئی چیزیں ڈھونڈنی شروع ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس طرح ان چیزوں کو اوائڈ کرو. آپ ساری انفارمیشن جو پورے بزنس کا ہے آپ ہر بندے کی سنو, ٹھیک ہے نا, اور سمجھو, مگر ان ساری میری بھی سنو, سمجھو, پھر بیٹھ کے اپنا ایک پلان تیار کرو کہ مجھے کیا ٹریڈ کرنا ہے, کس ٹائم ٹریڈ کرنا ہے, کیسے ٹریڈ کرنا ہے, میری کیا اسٹریٹجی ہے. مجھے جو بھی چیز آپ کر رہے ہو اس کو آپ لکھ لو. جب آپ لکھو گے تو آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی, تو اس کی بیس پہ پھر آپ اس کا سلوشن ڈھونڈو گے. تو اس طرح آپ ایموشنس کو بھی کنٹرول کر پاؤ گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اوکے سر, نیکسٹ سیشن Q&A کریں. یس, نیکسٹ سیشن میرا جو ہوگا probably is gonna be the last session of the month. وہ زیادہ تر میرا Q&A پہ ہی ہوگا. چند ایک کوشش میں کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا پرائس ایکشنز کی تھوڑا سا اگین 10-15 منٹ میں ٹیکنیکس بتا دوں گا. شارٹ کٹس نہیں کہہ سکتے, اس کو کیا کہتے ہیں, جو شارٹ ایکسپریس کورس جو ہے وہ میں تھوڑا سا ڈیزائن کروں گا. اگر ہو سکتا ہے تو وہ کر دوں گا آپ کو. اوکے, سو لیٹس موو آن. Anything else? What does your personal experience about Dixie? میرا جو پرسنل, ٹو بی آنسٹ, میں ڈکسی ٹریڈ تو نہیں کرتا ہوں, مگر میں ڈکسی کو دیکھتا ضرور ہوں, کیونکہ اس سے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ تر یورو USD, پاؤنڈ ڈالر, ان پیئرس کو ٹریڈ کرتے ہیں. تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لیٹس سے اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کیبل ویک ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے نا, یا یورو ویک ہو رہا ہے, پھر ہم ڈکسی کو دیکھتے ہیں کہ ڈکسی اگر واقعی اسٹرانگ ہو رہا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بگ ڈراپ ہوگا اس اپورچونیٹیز کو. تو جو انڈیکس جو ہے ڈالر انڈیکس کو آئیڈیا کے لیز کے لیے میں اکثر دیکھتا ہوں, اٹ سیلف میں ٹریڈ نہیں کرتا ہوں جو ہے اس کو. سو اوکے سر, اگر کوئی اکیلے میں ٹریڈنگ نہ کر سکے تو اس کے لیے سجیشن, جو اکیلے میں ٹریڈنگ نہ کر سکے تو اس کے لیے دیکھیں ٹریڈنگ, آئی نو اٹ سیلف اٹس اے بورنگ جاب, بٹ دا تھنگ از اس کے لیے کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ OctaFX میں کوئی ایسا فورم ہوگا ویئر یو کین کمیونیکیٹ ود دا ٹریڈرز, بٹ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر میں جب چارٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بلومبرگ ٹی وی آن کیا ہوتا ہے, وہاں پہ میں انفارمیشن لے رہا ہوتا ہوں کمپنیز کی, تھوڑا سا مجھے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ میں چارٹس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو میرا مائنڈ انگیج ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وہ دونوں ہی چیزیں ریلیونٹ ہے نا. انفارمیشن وہ ضروری نہیں ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اسکرین پہ مووی لگا لیتا ہوں, کوئی دیکھ لیتا ہوں, دیکھتا ہوں مارکیٹ سلو ہے, ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹاکنگ ٹو ادر پیپل, بیکاز وہ دوسروں سے بات کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کو کہ آپ ڈسٹریکٹ بھی تو ہو سکتے ہو نا بھیا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ کسی سے بات کرنا ہے, آپ کو ایک میتھڈ ڈھونڈنا پڑے گا. میرا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ میرا تو انگیج ہوتا ہے ٹریڈرز کے ساتھ, تو میرا تو ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے. میں جو صحیح کر رہا تھا اس کی کھنچائی کر رہے ہوتے ہیں جو صحیح کر رہا تھا اس کی شاباشی مل رہی تھی, جو صحیح نہیں کر رہا تھا اس کی کھنچائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود اگر ہم مارکیٹ کنسلیڈیٹ ہوتی ہے تو سب ٹریڈرز کو بولتے ہیں بھیا آرام سے ریلیکس ہو جاؤ. حالانکہ ایون میرا جو پلیٹ فارم اس پہ بھی میں نے پبلک چیٹ نہیں رکھا, کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ بولا ہے بھائی ہم یہاں پہ سوشلائز ہونے کے لیے نہیں آئے, گپ شپ کے لیے نہیں آئے, ہم ٹریڈنگ کے لیے آئے ہیں, پیسہ بنانے کے لیے. آپ اپنا بناؤ, میں بتاتا ہوں کہ دیکھو میں ابھی بلومبرگ دیکھ رہا ہوں, ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تو اس قسم کے چینلز ہیں, آپ اس کو انگیج ہو سکتے ہو. فورمز میں انگیج ہو سکتے ہو, فورکس فیکٹری کے فورمز میں لوگ جو ہے وہ انفارمیشن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں انگیج ہو سکتے ہو. بلا جھجک اپنے جو انالیسس میں دھڑک کر کے ڈالو, اگر صحیح ہوں گے تو اپریشیشن بھی ملے گی, غلط ہوگے کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا, آپ سیکھ جاؤ گے. سو بی اوپن مائنڈ. امپلسو موو کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اور امپلسو موو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن پہ ہوئی ہے. نیوز پہ زیادہ تر اکثر ہوتا ہے, فنڈامنٹل نیوز پہ, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی کس نیچر کی نیوز ہے, تو اس کی بیس پہ بتا سکتے ہیں. Yes, I do, Manoj, we say yes, institution funds, yes, I do it. But to be honest, the thing is, ہم فنڈس تب بھی دیتے ہیں جب آپ سیکھ لیتے ہو. تو یہ ٹو بی آنیسٹ یہ OctaFX از اے گولڈن اپرچونیٹیز کی جو ہے میں آپ کو اردو میں سکھا رہا ہوں, تو آپ سیکھ لو یار. اینڈ آف دی ڈے اگر آپ یہ گیم سیکھ گئے ہو تو آپ اپنے پیسے سے بھی اور انسٹیٹیوشن فنڈ سے بھی ٹریڈ کر سکتے ہو. Right, so let's move into the couple of more questions quickly, then I'm gonna wind up. سر آپ OctaFX پہ ویبینار کو کنٹینیو کریں گے؟ میرے بھائی یہ مجھ پہ نہیں ڈپینڈ کرتا, کیونکہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے بزنس پہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ OctaFX بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو گرو دیئر بزنس, but they are going some challenges, especially in that continent, but that's stupid challenges because I'm coming from the business background. I understand, میں سمجھ سکتا ہوں ان کا جو ہے situation, but if they are doing good, and if you guys, liking this webinar and forwarding this webinar and keep telling OctaFX and keep trading with the OctaFX, then definitely they will, وہ جو ہے مجھے پھر دوبارہ آپ جتنا OctaFX کے ساتھ آپ جو انگیج رہیں گے اور پش کریں گے, اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک اور اپورچونیٹی آپ آ کے دیں تو میں تو ڈیفینیٹلی پھر دوبارہ آؤں گا آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں. بس باقی یہ ہے کہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے OctaFX کے بزنس پہ, سچویشنس پہ, اور میری اویلیبلٹی پہ. alright guys, so I hope you understand. جانے سے پہلے جو ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز guys is very important, پلیز لائک کریں اس ویبینار کو, اور میرا جو سروے ہے اس کو آپ فل کریں. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اسی طرح یوزفل انفارمیشن دوں تو جو ہے نا آپ پلیز جو ہے کہ کہتے ہیں وہ سروے بھی فل کریں, اور OctaFX کے ساتھ بھی انگیج رہیں.
باقی منوج صاحب یہ کوشچنز آپ جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ میری مینجمنٹ ٹیم سے میرے مینیجر سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو ساری انفارمیشن دیں گے. اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے وہاں سے کانٹیکٹ انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. Do we have a trading job permanent? To be honest, the thing is, trading jobs permanent around the world ہوتی ہیں, مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, انسٹیٹیوشن میں ٹریڈنگ جاب کے لیے you have to go through a very lengthy process. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ اسکل سیکھ لو, ٹھیک ہے نا, اور جب آپ اسکل سیکھ لو گے, جب آپ دکھاؤ گے کہ اچھا کر رہے ہو, صحیح ہے کہ نہیں, تو فنڈنگ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے. Right, okay, so what about the quiz? I'm not sure which quiz you're talking about. Sir, آپ کے انڈیکیٹر, to be honest, the thing is, میرے جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں, they know that کہ میں انڈیکیٹر کے بارے میں بہت ہی بلکہ نہ ہونے کے برابر بات کرتا ہوں. ہم حالانکہ سسٹم میں انڈیکیٹر کے ہم نے اس لیے رکھے ہیں, وہ تھوڑے سے بورنگ ہو جاتے ہیں بغیر کلر کے, ادروائز ہماری ہمیشہ پرائس ایکشن ٹریڈنگ ہوتی ہے. پرائس ایکشن جو کہ میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں. ہاؤ ٹو گین اے کانفیڈنٹ آفٹر لوزنگ فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم ہول منی, اینی سجیشنز؟ دیکھیں, ہول منی جو لوز کرتے ہیں, ٹیکنیکلی میرے لحاظ سے دیکھا جائے توصیف احمد صاحب, وہ ان کا جو منی مینجمنٹ اور رسک مینجمنٹ والا جو ایریا ہے وہ تھوڑا ویک ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ جو آدمی فل اکاؤنٹ لوز کر دیتا ہے, 100% آئی کین سے کہ وہ ایموشنلی اٹیچ انٹو ہے. جب بھی آپ اکاؤنٹ کا 5 یا 2-3% لوز کر دو اور 2-3 کنٹینیوسلی ٹریڈ پہ, تو تھوڑا سا بریک لو, ٹھیک ہے نا, اور اپنے آپ سے کوشچن پوچھو, ٹھیک ہے, کہ وائی یو ڈو دیٹ, کہ آپ نے کیا غلطی کیا. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ لوز کر دیتے ہو ایموشنلی ہو کے, آپ ریونج ٹریڈنگ میں آ جاتے ہو, اور پھر کہتے ہیں نہیں میں اب کر لوں گا, اس کی بیس پہ آپ لگا لیتے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور اگر زیادہ ہی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھا کرو کہ what the hell you doing it, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ, منی سے ٹریڈ کرنے سے پہلے جو ہے, لیٹس سے اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہو تو سب سے پہلا کہ میرے لیے ٹریڈ کرو. جیسے جب میں کسی کو فنڈنگ دیتا ہوں ٹریڈنگ کے لیے, تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں مجھے پروف کرو آپ کی انٹری, ایگزٹ, پیشن, ڈسپلن, یہ اگر آپ کی صحیح ہیں تو فنڈنگ میں آپ کو دوں گا, ادروائز نو فنڈنگ. تو اگر آپ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہو تو یہ چیزیں پہلے نوٹ کرو, آپ کا ٹریڈنگ پلان کیا ہے, ٹریڈنگ اسٹریٹجی کیا ہے, آپ پیشنٹ میں ہو, ڈسپلن میں ہو, یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہو تو اپنے پیسے سے ٹریڈ مت کرو, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کانفیڈنس تبھی آپ کا بلڈ ہوگا جب آپ مائنڈ کو ڈیولپ کرو گے. اب وہ کیسے, کہ مثال کے طور پر اگر آپ $500 کا اکاؤنٹ بھی ٹریڈ کرتے ہو تو شروع میں آپ 10 سینٹ سے ٹریڈ کرو, 10 سینٹ سے, ٹھیک ہے. اب 10 سینٹس میں آپ 100 پپس بھی لوز کرو گے تو کتنا لوز کرو گے, $10 لوز کرو گے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس طرح چیزوں کو امپروو کرو, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انکریز کرتے رہو, کانفیڈنس بلڈ کرتے رہو, ٹھیک ہے. 1-2 ٹریڈ اچھے ہو جانے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گیم سمجھ میں آ گیا. It doesn't work like that. The money management and risk management is crucial in this business. پوزیشن ریشو ایز فنڈ بتا لیے. پوزیشن ریشو جو ہے ٹریڈنگ فنڈز کا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس آتے ہیں لوگ اس قسم کا سوال پوچھتے ہیں, میں ان سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے آپ اپنا ٹریڈنگ سٹائل بتا دو, کیونکہ میں جو پوزیشن ریشو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہو سکتا ہے میرے لیے فٹ ہو, آپ کے لیے فٹ نہ ہو. آپ مجھے اپنا ٹریڈنگ سٹائل ڈیفائن کر دو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منی مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ ایزیلی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جو لوگ آپ کو یہ منی مینجمنٹ اور رسک مینجمنٹ بغیر آپ کی اسٹریٹجی دیکھے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں, وہ جنرلی کتابوں سے پڑھ کے چیزیں آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں. ریالٹی میں اس طرح چیزیں نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ریالٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مجھے جیسے مثال کے طور پر آپ مجھے بتاؤ گے کہ میرا یہ سٹائل ہے, میں اس طرح ایوریج وننگ میری یہ بنتی ہے, ایوریج ریشو یہ بنتی ہے, میرا یہ ٹریڈنگ سٹائل ہے. اس کی بیس پہ پھر ہم پریٹی اسٹینڈرڈ ہے, اس کی بیس پہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح آپ نے رسک دو, اس طرح جو ہے نا آپ وہ کرو. وعلیکم السلام اینڈ شکیل صاحب, تھینک یو سو مچ. Alright, so best indicator for price action, there is no indicator for price action, only purely candlestick pattern آپ دیکھو, ٹھیک ہے نا, اور price structure کو ریڈ کرو, that's the only thing. اس کے بعد کوئی انڈیکیٹر آپ لگاتے ہو وہ ایک آپ کو سپورٹیو دے گا, وہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے.
Alright, سر پروفیشنل ٹریڈر بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم دیتے ہو. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ رائٹ. اگر آپ لیٹس سے کیا کہتے ہیں ایوریج بھی اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اسٹڈی کرتے ہو پرائس سیکشنز کو اسٹڈی کرتے ہو. دیکھو ان ٹریڈنگ میں خالی ٹیکنیکل انالیسس پرائس ایکشن اور ان چیزوں کو سیکھنا نہیں ہے. ٹریڈنگ اٹ سیلف پورا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم ڈیلی کتنا ٹائم دیتے ہو. تو منیمم جو ہے اب ہمارے پاس جو ٹریڈز آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 6 مہینے کا ٹائم میں ان کو دیتا ہوں. مگر اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے ایوری ڈے آپ دو تو 6 مہینے میں آپ کچھ نہ کچھ بن سکتے ہو, کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. وین یو اسٹارٹیڈ انیشلی ہاؤ مچ یو لاس بفور اسٹارٹنگ میکنگ اینی پروفٹ. میرا جو ٹریڈنگ جو ہے وہ اینڈ آف دی ڈے میں نے اپنا پیسہ تو کبھی لوز کیا ہی نہیں, کیونکہ میں نے کبھی اپنا پیسہ ٹریڈ ہی نہیں کیا, کیونکہ میں تو انسٹیٹیوشنس کے اور ہم پراپر بزنس کے حساب سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں. یس لاسز ہم نے کیے ہیں نو ڈاؤٹ, بٹ ہمارا لاسز کا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ اگر ایک اکاؤنٹ میں اگر ہم 15% سے زیادہ لاس کرتے ہیں وی اسٹاپ ٹریڈنگ اٹ امیجیٹلی, اسٹاپ ٹریڈنگ اٹ اینڈ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ پہ ہم نے کیا غلطی کیا, ہم اس پیسے کو ریکور کریں, کیونکہ وی ٹریڈ لائک اے پروفیشنلی. ٹھیک ہے نا. ہمارا ایک ریٹیل ٹریڈنگ کے مائنڈ سیٹ سے کبھی میں نے ٹریڈ کیا ہی نہیں, اس لیے مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. مگر مجھے ایکسپیرینس اس بات سے ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ بھیا جب تک آپ پروفیشنل, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایز اے بزنس ہے تو میں ہر چیز کو ایک طریقے کے ساتھ انالائز کرتا ہوں. اگر مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے تو مجھے کتنا لاس لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس لاس میں اگر میرا ہٹ ہو جاتا ہے دین آئی نیڈ ٹو گو بیک اینڈ تھنک بیک کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, کیا صحیح کر رہا ہوں, بجائے اس کے کہ میں اسی کو کنٹینیو کروں. ریٹیل ٹریڈر کی مینٹالٹی کیا ہے, اگر وہ پیسہ لوز کر دیتے ہیں وہ کنٹینیوسلی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے, وچ از اسٹوپڈیٹی ہے. اگر آپ ایک اکاؤنٹ کا 10 سے 15% لوز کرتے ہو اسٹاپ ٹریڈنگ اینڈ گو بیک اینڈ تھنک وہ کیا آپ کیا کر رہے ہو. صحیح ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ہاؤ کین آئی شو یو مائی اسکل, آئی مین pretty straightforward. Contact me through my YouTube channel. 10 pips target depends on your trading style. No laptop. تو سب سے پہلا کام یہ کرو میرے بھائی, جاب ڈھونڈو. ٹھیک ہے نا. کوئی سی بھی جاب کرو, جاب کرنے کے بعد اپنے پیسے سیو کرو, لیپ ٹاپ لو, اس کے بعد چیزیں لے کے چلو. نو لیپ ٹاپ وہ کیا آپ کو یا کہ آسمان سے کوئی آپ کو لیپ ٹاپ دے گا, بھائی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. زندگی کو دوسروں کے سہارے پہ مت رکھو, خود نکلو باہر, نکلو جو مزدوری کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ کریں. میں کہتا ہوں بھیا آپ اسٹوڈنٹ ہو, ٹھیک ہے نا, آپ ڈسیبل نہیں ہو, جا کے کہیں پہ بھی جاب کرو. ٹھیک ہے. تو دیٹس واٹ ایگزیکٹلی. اور گائز آئی تھنک it's almost half an hour early. انشاءاللہ نیکسٹ کوارٹر میں I'll try to جو ہے I'll give you the answer. Your broker name, میرا کوئی بروکرج نہیں ہے بھیا, ہم انسٹیٹیوشن فنڈز ٹریڈ کرتے ہیں. سمپل سی بات سے یہ کہ نہیں جیسے اوکٹا اف اٹ سیلف ایز اے ریٹیل انسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کو ریٹیل آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹس آل what I can say. Alright guys, that's all and thank you so much for having me and wish you all the best and I'll see you next week. And next week میری کوشش یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ Q&A کروں and then پھر اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے. wish you all the best and